السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ آج کا پروگرام ایک بہت ہی خاص موضوع اور خاص حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ میں صہیب احمد ادبی محاذ پر اس پروگرام میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستو، یہ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص ہمارے مہمان جڑنے والے ہیں۔ مفتی ثناء اللہ قاسمی ایک مشہور معروف عالم دین ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے معاون معین انصاری صاحب جڑ چکے ہیں، تو میں ان کو یہاں پر ایڈ کرتا ہوں، اور مفتی ثناء اللہ قاسمی صاحب بھی آ چکے ہیں، تو میں ان کو بھی یہاں پر ایڈ کرتا ہوں۔ تمام حاضرین کو میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اور مفتی صاحب، مفتی ثناء اللہ قاسمی ہندوستان کے ایک مشہور اور جید عالم دین ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت سی مصروفیات ہیں۔ جامعہ قاسم العلوم کے آپ فاؤنڈر ہیں، اور اس کے علاوہ دین کی الگ الگ پلیٹ فارم سے الگ الگ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو ان کی مشغولیتوں اور بے پناہ مصروفیات کے باوجود انہوں نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، تو اس کے لیے میں ان کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مفتی صاحب کا اپنے پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ مفتی صاحب، السلام السلام علیکم۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ معین انصاری صاحب آپ کی خدمت میں کچھ عرض کریں گے۔ میں جی جی حافظ جی معین انصاری صاحب، شاید معین انصاری صاحب ہماری بات کو ابھی نہیں سن پا رہے ہیں۔ تو مفتی صاحب، موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میں یہ کچھ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے آج کا، یہ کسی سیاسی یا پولیٹیکلی پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے، جی بلکہ ہم اسلام کا نقطۂ نظر اور اسلام کی روشنی میں ہم اس موضوع کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور جو جی غلط انشاءاللہ فہمیاں ہیں ان کا ازالہ چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ کیونکہ انشاءاللہ۔ ایک منٹ آپ کی ایکو بہت آ رہی ہے، آواز ڈبل آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا۔ جی، ابھی مفتی صاحب سے میں کہتا ہوں کہ وہ اپنا مائک ذرا ابھی آف کر لیں، کیونکہ جب زیادہ مائک کھلے ہوتے ہیں تو ایکو کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ آپ میں جو ناظرین ہم کو دیکھ رہے ہیں وہ ایک بار یہ بتائیں کہ آواز صحیح آ رہی ہے کہ نہیں۔ معین انصاری صاحب بتا رہے تھے ایکو آ رہی ہے، تو جی پہلے آپ ابھی بھی پرابلم آ رہی ہے؟ ایکو بہت زیادہ آ رہی ہے، میری آواز مجھے واپس آ رہی ہے۔ ایک منٹ، اب یہ بتائیے گا، آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آواز صحیح ہے؟ جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ کسی سیاسی پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے، صرف اسلام کی روشنی میں ہم ان تمام جو غلط فہمیاں ہیں، گمراہیاں لوگوں میں پھیل رہی ہیں، ان کا جو ازالہ چاہیں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کا اس موضوع کے اعتبار سے کیا نقطہ نظر ہے، اور کتنی غلط فہمیاں لوگوں میں پھیل رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس موضوع پر اسلام کی روشنی میں تھوڑی وضاحت فرمائے کہ اسلام ذات برادری کے تعلق سے کیا کہتا ہے، اور کیا اسلام ذات برادری کو کنڈیم کرتا ہے یا اس میں تفریق کی کوئی گنجائش ہے۔ مفتی صاحب، جی میں ایک موقع پر یہ جو ہمارے درمیان میں برادریاں ہیں جو کہ اس دور میں نہیں تھی، جو خاص طور پر ہندوستان میں اور ہمارے دیگر آس پاس کے ممالک میں ہے، تو اس کے لیے ایک آیت قرآن مقدس میں ملتی ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے اس معاملے میں فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے اندر مردوں کو اور عورتوں کو پیدا کیا ہے، اور ان کے درمیان میں اللہ رب العزت نے قبائل بنائے ہیں۔ تو قبائل جو بنائے ہیں نا، قرآن نے خود اس کی وضاحت کر دی۔ قرآن نے بتا دیا کہ یہ جو قبائل و قبیلے جو اس کو آپ ذات پات یا جو بھی کہہ رہے ہیں، اس کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ مقصد بتایا کہ یہ اونچ نیچ کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ صرف
पहचाने, एक दूसरे का तारुफ आपके दरमियान में हो जाए, लितारफू, ताकि आप एक दूसरे को पहचानो। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो शख्स इस्लाम पर या किसी चीज पर एक एतराज कर रहा है तो हम उसको कुरान से देखेंगे कुरान ने उसके जवाब में क्या कहा है। तो बसा औकात ऐसा होता है कि कुरान में एक आयत हमें मिल रही होती है लेकिन उसका मतलब हम समझ नहीं पा रहे होते हैं। इसलिए मुफस्सिरीन ने कहा है कि कुरान को कुरान की तफसीर से समझा जाए। अगर कुरान कुरान की तफसीर बयान नहीं कर पा रहा है और हम समझ नहीं पा रहे हैं तो उस चीज को हम अहादीस मुबारका में तलाश करेंगे। फिर अहादीस के अंदर भी एक दूसरा रास्ता है कि हदीस भी हदीस की तफसीर होती है। तो जिस तरीके से ये आयत मुबारका, इस आयत ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जो आपके दरमियान में कबाइल बनाए गए हैं ये ऊंच नीच और बड़ा बड़ा ऊंचाई और छोटाई ये इसलिए नहीं बनाए गए, ये महज एक दूसरे को पहचानने का सबब है। इसके अलावा इस्लाम के अंदर इसकी कोई हैसियत नहीं है। इसके बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मजीद, इसके पहले कि बंदा कुछ और सोच समझ बैठे इस मामले में, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद इसको खत्म कर दिया, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। कि अगर कोई शख्स कबीले के अंदर ऐसा आ जाता है कि भाई मैं बड़ा फला कबीले से ताल्लुक रखता हूँ तो अब मैं उसके ऊपर फख्र करूँ। दूसरा कहे कि यार आप उससे छोटे हो, आपको उससे कम आना चाहिए, नहीं। इस्लाम ने इस तसव्वुर को खत्म कर दिया। इस्लाम ने साफ बता दिया कि ये कबाइल आपके तारुफ के लिए, आपके पहचान के लिए, लेकिन अल्लाह की नजर में कौन मुकर्रम है और अल्लाह की नजर में बड़ा कौन है। तो अल्लाह ने बता दिया कि अल्लाह की नजर में इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जिसके दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ ज्यादा होगा वो अल्लाह के नजदीक ज्यादा होगा। अब सैयद के दिल के अंदर अल्लाह का खौफ ज्यादा है तो सैयद अल्लाह के यहाँ पर बहुत बड़ा है। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर अंसारी मंसूरी जो अपने आप को सबसे छोटे तबके में महसूस करते हैं, अगर उनके दिल के अंदर उस सैयद से ज्यादा खौफ है तो वो सैयद से ऊंचा मकाम अल्लाह के यहाँ पर रखता है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चूंकि बैसत से पहले, आप अलैहिस्सलाम की नबूवत से पहले अरब के अंदर ये मामला था, ये कबाइल एक दूसरे पर फख्र किया करते थे। हज्जतुल वदा के मौके पर अल्लाह के रसूल ने इसको भी खत्म कर दिया और साफ तरीके से कह दिया कि आप लोग याद रखो, किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी काले को गोरे पर और किसी गोरे को काले पर फजीलत हासिल नहीं है। अल्लाह ने ये तमाम के तमाम जो नस्ली इम्तियाजात है इसको खत्म कर दिया। इसी से बुनियादी तौर पर आप समझे कि अल्लाह के रसूल सबसे ऊंचे खानदान से है। अब जाहिर सी बात है कि जब अल्लाह के रसूल सबसे ऊंचे खानदान से, तो अबू जहल और अबू लहब के सबसे नीचे खानदान के हैं। आपका जवाब होगा कि लाजिम वो भी सबसे ऊंचे खानदान के हैं। उनके मुकाबले में आप बिलाल हबशी को लेकर आए, चूंकि हदीस में बिलाल हबशी की मिसाल दी गई है। बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो किस कबीले के नहीं, उस खानदान के नहीं, उस रंग रूप के नहीं, मगर खौफ खुदा दिल के अंदर ज्यादा है। इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बता दिया कि देखो वो उस खानदान के होने के बावजूद अल्लाह के यहाँ पर उनका कोई मकाम नहीं है, बल्कि बिलाल हबशी के दिल के अंदर ये खौफ ज्यादा है और इसने इस बात को तस्लीम किया। इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके मकाम को बढ़ा दिया। तो इस्लाम के अंदर कतई तौर के ऊपर ये नस्ली इम्तियाजात नहीं है। और खुद हदीस के अंदर इस बात का तस्करा किया गया है कि ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से एक इनाम है, इनाम के तौर पर है, फख्र के तौर पर नहीं है कि आप फख्र करने लगोगे मैं सैयद हूँ, आप फख्र करने लगोगे जैसे हिंदुस्तान के अंदर मैं पठान हूँ वगैरह वगैरह वगैरह। तो अल्लाह ने इसको खत्म कर दिया खुद इस बात को कहकर कि जिसके दिल के अंदर अल्लाह का डर ज्यादा होगा, जो शरीयत का मुती होगा, शरीयत का परवरदार होगा, शरीयत के हकाम पर मुस्तकिल मिजाजी से अमल करने वाला होगा, वो अल्लाह के नजदीक सबसे ऊंचा मकाम रखता है। जी मुफ्ती साहब, यहाँ पर मैं हाफिज़ मोइन अंसारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपना कोई मारूज़ात पेश करें। आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? मुफ्ती साहब आवाज़ आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? शायद मुफ्ती साहब को हमारी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही। आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? मुफ्ती साहब को आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। मुफ्ती साहब शायद आप लीव करके री एंटर करें, शायद आपको आवाज नहीं आ रही हमारी। या एक बार आप ने जो कनेक्ट की हुई है डिवाइस, जी आवाज़ नहीं आ रही अब भी? आवाज बिल्कुल नहीं आ रही मुझे। आप एक बार इसको दोबारा से
मुझे सुन पा रहे हैं आप? सुहेब अहमद भाई, आप मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझको आ रही है, लेकिन मुफ्ती साहब नहीं सुन पा रहे हैं। मुफ्ती साहब, आवाज नहीं आ रही आपको? आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। आप इसको दोबारा एंटर कीजिए, दोबारा से। सुहेब भाई, मुफ्ती साहब को कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि मुफ्ती साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, इसको लीव करके आप दोबारा से एंटर करें। जी, मैं करता हूँ अभी। अब भी मुफ्ती साहब आवाज सही से नहीं आ पा रही आपको? आवाज नहीं आ पा रही है अब भी आपको? ये आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। जी, आपको आवाज सही अभी आवाज आ रही है आपको? शायद मुफ्ती साहब के डिवाइस में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए अभी थोड़ा सा सब्र करें, वेट करें। मुफ्ती साहब अभी 2 मिनट में अभी बात हुई है, मुफ्ती साहब अभी 2 मिनट में अपनी जो भी डिवाइस में प्रॉब्लम है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और वो जल्द ज्वाइन करेंगे हमारे साथ में। सोहेब भाई, एक बार मुफ्ती साहब से कॉल करके मालूम कर लो कि क्या प्रॉब्लम है। जी, मैं मुफ्ती साहब से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा जो मौजू है वो चल रहा था हमारा इस्लाम और ज़ात पात का निज़ाम। इसी मौजू पर हमारी बात चल रही थी। अभी मुफ्ती साहब हमें थोड़ा सा उसमें बताएंगे, क्योंकि कुछ लोगों के एतराज़ात भी आ रहे हैं इस पर। शायद आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो तो एक बार मैसेज करके बता दें कि मेरी आवाज़ आप लोग सुन पा रहे हैं या नहीं। तो कुछ लोग तो ज़ात पात पर सवालात उठा रहे हैं और कई लोग ऐसे हैं कि वो ज़ात पात के साथ साथ इस्लाम को भी उसका हदफ बना रहे हैं। तो उसी ज़िमन में हमने आज मशहूर व मारूफ इस्लामिक स्कॉलर जनाब मुफ्ती सलाहुल्लाह साहब कासमी साहब को बुलाया था। और जो लोग जिनके एतराज़ात हैं वो आप लोग सवाल भी कर सकते हैं, उसके लिए अभी थोड़ी देर में लिंक पब्लिक कर दिया जाएगा। अभी मुफ्ती साहब कुछ प्रॉब्लम है, शायद उनके डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए उनकी आवाज़ हम सुन नहीं पा रहे। तो मैं सोहेब भाई से एक बार पूछता हूँ, सोहेब भाई क्या आपकी बात हुई है तो मुझे बता दो अगर मुफ्ती साहब आ रहे हैं तो। जी, मुफ्ती साहब दोबारा आ गए, मैं उनको दोबारा लेने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, मुफ्ती साहब, अब आवाज़ आ रही है आपको? अभी भी आवाज शायद उनको बहुत आवाज़ आवाज नहीं आ समझ पा में नहीं आ रही। रही बिल्कुल भी। आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है आपको? सुनाई नहीं दे रही सही है? आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। सरफराज भाई, मुफ्ती साहब की तो आवाज़ हमें आ रही है, लेकिन हमारी आवाज़ मुफ्ती साहब को नहीं आ जा रही, बात ही हो रही।
اب ہم ان سے کچھ سوال کریں گے تو پتہ تو تب لگے گا نا مفتی صاحب کو بھائی ہم نے کیا پوچھا انہیں، ان کے پاس ہماری آواز نہیں جا رہی. مفتی صاحب کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ مفتی صاحب شعیب آپ بھائی نے ایک کوئی بار ایئر ایک فون بار وغیرہ لگائیے. مفتی صاحب سے ایک بار کہو کہ ایئر فون کا استعمال کریں، اس بلوٹوتھ ڈیوائس کو جو ہے ہٹا کے ایئر فون کا استعمال کر لیں تو ہو سکتا ہے اس سے آواز آ جائے. دراصل کال پہ بھی بات نہیں ہو پا رہی. میں دوبارہ کوشش کر رہا ہوں. جی اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ویڈیو میں آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مفتی صاحب آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ اب تو مفتی صاحب کی بھی آواز نہیں آ رہی. دراصل مفتی صاحب کا جو مائک ہے وہ کنیکٹ نہیں ہے. شعیب بھائی مفتی صاحب سے کہیے کہ ایک بار لیو کر کے اور مائک اور کیمرہ کو الاؤ کریں وہاں سے جا کے جب انٹر کریں گے اس کے دوبارہ سے سیٹنگ کریں. وہ شاید انہوں نے شاید مائک کو یا اسے الاؤ نہیں کیا ہے، اس کو الاؤ کرنے کی ضرورت ہے وہاں سے. میں مفتی صاحب کو دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جی مفتی صاحب اب آپ سن پا رہے ہیں؟ ہاں سن رہا ہوں میں. جی آپ کی آواز بھی صحیح ہے. جی تو معین انصاری صاحب آپ سے کچھ عرض کریں گے. جی سب سے پہلے تو میں ایک گزارش کر دوں، جتنے ہمارے ویور ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ناظرین، ان سے ایک گزارش ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ صبر کر کے سنیں، مفتی صاحب کو بھی سنیں، جو ہمارے سوالات ہیں ان کا جواب دیں گے. اور اس کے بعد میں اگر آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہوں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. لنک تھوڑی دیر میں پبلک کر دیا جائے گا، تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد میں ہم انشاءاللہ لنک پبلک کر دیں گے. اس کے بعد میں آپ لوگ بھی آ کر کے اپنے سوالات کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز ہوگی کہ بحث و مباحثہ کی یہاں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ایک سوال کوشچن آنسر سیشن ہمارا چل رہا ہے، تو آپ لوگ آئیں اور اس میں سوالات کر سکتے ہیں. اب وہ مفتی صاحب، اور دوسری ایک بات اور ہے، کیونکہ مفتی صاحب کوئی پولیٹیکلی آدمی نہیں ہے، وہ ایک اسلامک اسکالر ہے، تو وہ پولیٹکس سے سمبندھت کوئی بھی ان سے سوالات نہ کریں برائے مہربانی، موضوع سے متعلق ہی سوالات کریں. اچھا مفتی صاحب، میرا ایک سب سے پہلا سوال تو آپ لوگوں نے خیر ابھی بتایا، تو سب سے پہلے تو میں جاننا چاہتا ہوں مفتی صاحب کہ سید کون ہے، اور کیا سید ہونا نسل کے اعتبار سے اعلیٰ ہونے کا معیار ہے؟ دیکھیے سید کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیں، محققین نے لکھا کہ جو حضرت فاطمہ کی نسل سے ہیں ان کو سید کہتے ہیں، یا تو آپ سادات کہتے ہیں جو ان کی جمع ہے، تو سید جو ہے وہ حضرت فاطمہ کی نسل سے جو ہے ان کو سید کہتے ہیں. اب صرف سید کا ہونا اس کے لیے فخر کا سبب نہیں ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ قرآن کی تفسیر ہے، حدیث کی تفسیر ہے. اب جس طریقے سے اگر احادیث مبارکہ میں سید کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے تو اس فضیلت سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ قرآن اس تعلق سے کیا کہتا ہے. اب ٹھیک ہے سید کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن قرآن نے کہہ دیا کہ خلقکم من نفس واحدہ، کہ تم تمام کے تمام
ایک نفس واحد سے پیدا کیے گئے ہوں. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ صرف سید کا ہونا وہ اپنے آپ میں ٹھیک ہے کہ وہ تعارف کا ایک سبب کا ایک ذریعہ ہے، اور اس خاندان کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا گیا ہے، تو یہ باعث نعمت تو ہے، مگر باعث فخر نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر گھمنڈ کرنے لگے کہ میں سید ہوں. چونکہ حضرت فاطمہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹی تیرا امام الانبیاء کا بیٹی ہونا تیری کامیابی کی لیے ضمانت نہیں ہے. کامیابی کا مدار اس بات پر ہے کہ اللہ رب العزت نے جو احکام شریعت بتائے ہیں اس پر ہم کتنے عمل پیرا ہیں. تو اس بنیاد سے معلوم ہو گیا کہ نسب کا ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ کے یہاں پہ مکرم کا ہونا وہ دوسری چیز ہے. تو اللہ کے یہاں پہ مکرم اور مقرب ہونے کے لیے سید کا ہونا ضروری نہیں ہے، اعمال حسنات کا اور صحیح عقیدے کا ہونا ضروری ہے. آواز پھر چلی گئی. مجھے آ رہی ہے آواز آپ کی؟ آواز صحیح ہے. جی مفتی صاحب مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ ہاں بالکل سن رہا ہوں. جی مفتی صاحب، اسی آیت کے تناظر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم آپ نے آیت پڑھی، تو قرآن و سنت کی روشنی میں اب مجھے آپ ایک جواب دیجئے کہ کچھ علماء بیان کرتے ہیں ممبر و محراب سے کہ سید زانی ہو، چور ہو، شرابی ہو، جواری ہو، لیکن پھر بھی اس کا اکرام واجب ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیے کہاں تک درست والی اگر بات ہوتی تو اس زمانے میں صحابی رسول سے بڑا معیاری کوئی نہیں تھا. اگر اس زمانے میں کسی نے کوئی کام شریعت کے خلاف کیا تو کوڑے اس میں بھی برسائے گئے، ہاتھ ان کے بھی کاٹے گئے. تو کسی شخص کا قابل احترام ہونا ایک الگ چیز ہے، اور اس کے اعمال سیئات پر پھر اس کے اوپر مذمت نہ کی جانا یہ دوسری بات ہے. آپ ایک بات یاد رکھیں، حجۃ الوداع کے موقع پر ہی اللہ رب العزت نے ایک بات کلیئر کر دی تھی کہ تم ایک باپ سے ہو، یعنی آدم علیہ السلام سے. اور یہ صاف جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر وغیرہ وغیرہ فضیلت حاصل نہیں ہے. فضیلت کا معیار تو اللہ کے یہاں پر خوف خدا کا معاملہ ہے. اب جو بندہ جس کے دل کے اندر خوف خدا نہیں تو اس کا سید ہونا کس مانے گا؟ اب ابو جہل بھی تو اسی خاندان کا تھا، ابو لہب بھی تو اسی خاندان کا تھا. تو جب قرآن نے اس کے لیے تبت یدا ابی لہب کہہ دیا اس کے غلط اعمال اور فاسد عقیدے کی وجہ سے، ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں کسی کو برا بلا کہنے کا حق نہیں ہے، چاہے وہ سید ہو چاہے پھر وہ ہمارے ملک کے حساب سے جلہا ہو. چونکہ ہمارے یہاں پر جلہا لوگ جو ہے برا مت ماننا اس چیز کو. ہمارے یہاں پر بھائی وہ تو سنتے ہیں کہ وہ سب سے بیچارے چھوٹے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. اللہ کے رسول تو نسلی امتیاز کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. بعثت سے پہلے یہ تمام چیزیں لوگوں کی ان کی زندگی میں یہ بہت زیادہ پائی جاتی تھی، تو اس نسلی امتیاز کو ختم کرنے کے لیے بھی آئے تھے. تو ویسے ہی ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کو برا کہیں یا کسی کے اندر عیب کو ہم تلاش کریں. اللہ رب العزت نے صاف طریقے سے کہہ دیا کہ لا تنابزوا بالالقاب، آپ کسی کو برے القاب سے مت پکارو اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگو. آپ اگر کوئی آدمی غلط کر رہا ہے تو ہمیں حق نہیں بنتا کہ ہم اسے غلط کہے، چاہے کہ وہ سید ہو یا کسی اور برادری سے اس کا تعلق ہو. شریعت نے غلط کام کرنے والوں کو جب شریعت نے غلط کہہ دیا تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس کے اوپر مداخلت کرنے والے؟ بھئی ایک شخص زانی اس نے زنا جی کیا، اب شریعت نے تو زانی کو زانی ہی کہا نا. یہ تھوڑی کہا کہ سید زنا سید نے اگر زنا کر دیا یا سید سے زنا صدور ہو گیا، اس نے زنا کا عمل کر لیا تو اس کو آپ جو ہے کوڑے نہ برسائیں اس لیے کہ وہ سید ہے. ایسا تو ہے نہیں. قرآن نے تو مطلق کہا کہ الزانی تو والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کوئی بھی اس کو 100 کوڑے مارنے. قرآن نے تو سب سے کہا کہ قل للمؤمنین یغضضن من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچی رکھو. ایسا تو نہیں کہا نا کہ تم سید ہو تم اپنی نظریں اٹھائے چلو، اور تم سید نہیں ہو تو تم بیچارے دبے دبے چلو. قرآن نے تو یہ امتیاز کو ختم کر دیا ہے. تو یہ مبالغہ آ رہی ہے محض، یا تو آپ کہہ سکتے ہیں کم علمی کی بنیاد پر ایسا کہہ جاتے ہیں. جی مفتی صاحب، اب میں کچھ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جی جی ہمارے یہاں پر جو کچھ لوگ ہیں وہ صرف مسلمانوں پر سوال نہیں اٹھاتے، کیونکہ ایک الگ مسئلہ ہو جاتا ہے مسلمان اور اسلام. مسلمان یہ اسلام کے ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے یہاں ہندوستان میں اگر دیکھا جائے. لیکن جب سوال اٹھاتے ہیں تو وہ صحابہ تک پر پہنچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایک حضور کی حدیث ہے الائمۃ من القریش، جی کہ قریش جو ہیں وہ
خلفاء جو ہیں وہ قریش میں سے ہوں گے. اب اچھا یہاں پہ حدیث میں ہے کہ قریش میں سے چاہے 2 ہی شخص بچ جائیں لیکن خلفاء قریش میں سے ہوں گے. تو اس حدیث کو بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ نسل واد یا برادری واد کو یہ بڑھاوا دیتی ہے یہ چیز. تو کیا اس حدیث کی کیا حقیقت ہے اور کیا یہ کوئی مسئلہ ہے؟ میں مطلق بتاتا ہوں آپ کو. بخاری کتاب الاحکام، مسلم کتاب الامارات، بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی یہ روایت جو بتائی جا رہی ہے قریش جو ہے وہ خلیفہ جو ہے وہ قریش میں سے ہوں گے، خلافت جو ہے وہ قریش میں چلے گی. اس کی بنیادی وجہ تھی کہ ان کے اندر سب سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ تھے. اب محدثین نے خود اس نقطے کو ختم کیا ہے کہ اگر کوئی قریش کا خاندان موجود ہے اور اس کے درمیان میں اگر کوئی شخص ان کے درمیان میں اتنا علم والا نہیں ہے جو شریعت کو سنبھال سکے اور شریعت کے احکام دوسروں کو بتا سکے، کوئی دوسرا شخص اگر موجود ہے تو اس کو باقاعدہ خلیفہ بنایا جائے گا. اس لیے کہ حدیث کو ہم دوسرے نمبر پر دیکھیں گے. پہلے نمبر پر ہم کس کو دیکھیں گے؟ قرآن مقدس کو دیکھیں گے. تو قرآن نے کیا کہا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو اولی الامر منکم کے اندر خلافت یا امارت کسی پرٹیکولر نہیں بتایا گیا کہ سید ہو یا فلاں فلاں ہو. کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ شخص جس کے پاس میں اس چیز کی معلومات ہوگی. اور پھر آپ دیکھیں مسلم کے اندر ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ بھیجا. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ انصاری صاحب آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی شعیب بھائی آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ مفتی صاحب آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی میں سن رہا ہوں. جی آپ کنٹینیو کیجیے. ہاں تو وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ان کے اندر سے دینداری ختم ہو جائے گی اور علمی شعور ختم ہو جائے گا تو خلافت کا معاملہ سرے سے ختم ہو جائے گا. اور جب معاملہ سرے سے ختم ہو گیا تو پھر یہ بات بھی ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھیں صاف طریقے سے فرمایا کہ اگر کوئی حبشی بھی آپ کا امیر بنتا ہے تو یہ فرمایا کہ اسمعوا واطیعوا، اس کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو. وَإِنِ اسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر اس کو استعمال کے لیے لگایا گیا ہے. یوں بتایا کہ اگر اس کا چہرہ منقے کی طرح بھی ہو نا تب بھی تم اس کی اطاعت کرو. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلے کو، ایک لشکر کو روانہ کیا اور اس میں جو ایک انصاری صحابی کو ان کا امیر منتخب کیا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تمہارے درمیان میں امیر منتخب کیا گیا ہے، آپ اس کی بات کو سنیں گے اور اس کی اطاعت کو آپ اس پر جو یہ کہتا ہے آپ کو اس کی اطاعت لازم ہے. تو یہ ایک بنیادی صرف صفت ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں ہی کسی اور کو بھی قافلے کا امیر بنا کر بتا دیا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف قریش میں سے ہی ہوں گے. اگر کوئی اور شخص بھی ان کی موجودگی میں ان تمام تر خوبیوں کا مالک ہوگا تو اسے امیر بنایا جا سکتا ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی. یہ جو میں نے بات بتائی آپ کو یہ مسلم شریف کے حوالے سے بتائی کتاب الامارات سے کہ اللہ کے رسول نے ایک انصاری صحابی کو ان کا امیر مقرر کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ اس کی بات کو سننا اور تمہیں اس کی اطاعت کرنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہے قول اور ایک ہے آپ کا فعل. اور یہاں پر محدثین کہتے ہیں کہ جب قولی اور فعلی حدیث میں تعارض ہو جاتا ہے نا تو بعض کہتے ہیں قولی کو ترجیح دی جائے گی اور بعض کہتے ہیں فعلی کو ترجیح دی جائے گی. تو تطبیق یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے درمیان میں موجود نہ ہوگا تو کوئی اور امیر بنے گا تو اس کی امارت کو تسلیم کیا جائے گا. اور خود اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں اس پر عمل کر کے دکھایا کہ ان کے درمیان میں ایک انصاری صحابی کو ان کا امیر مقرر کیا ہے اور لوگوں نے تسلیم کیا، اس پر عمل کیا. جی مفتی صاحب ایک منٹ سہیب بھائی ایک منٹ یہ نیچے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں. ایک تو یونس بھائی ہیں، دیکھو میری بات سنو آپ. ابھی کمنٹ آپ کو لنک دیا جائے گا، آپ آنا انشاءاللہ آپ کو موقع دیا جائے گا. جو آپ کمنٹ نیچے کر رہے ہیں تو اس کا پورا آپ کو موقع دیا جائے گا. آپ تھوڑی دیر صبر کیجیے.
ابھی مفتی صاحب میرا ایک اور سوال ہے. ابھی آپ لوگوں نے ایک بیان کیا تھا ابھی حجۃ الوداع کا خطبہ. مفتی صاحب سن پا رہے ہیں مجھے آپ؟ بالکل جی بالکل سن رہا ہوں. تو آپ لوگوں پہ یہ الزام لگتا ہے کہ آپ جو حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ حدیث خاندان خانواد رسول کے حق میں بیان کی تھی کہ ترکت فیکم عطرتی، شاید اس طریقے کا کچھ اس کا متن ہے کہ آپ لوگ اس حدیث کے مقابلے میں اس یہ جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے اسے مانتے نہیں. آپ لوگوں پہ الزام لگتا ہے. تو پوری حدیث بتائیے نا، واقعہ پورا پس منظر بتائیے. پس منظر یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ، شاید غدیر خم والی حدیث ہے وہ. جی 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 جی، تو اس کا تعلق تو شیعت سے ہے نا. نہیں، آپ لوگوں پہ الزام لگتا ہے کہ آپ لوگ اس حدیث کے مقابلے پہ جو حجۃ الوداع کا خطبہ جو ہے اسے نہیں مانتے، آپ لوگ اس حدیث کو مانتے ہیں. آپ لوگوں پہ بھی الزام لگتا ہے. دیکھو، الزام کا لگانا ایک الگ چیز ہے، اور ہماری طرف سے کہنا کہ ہم نہیں مانتے تو وہ تب کی بات ہوگی نا. اب الزام تو کوئی کچھ بھی لگاتا رہے. الزام تو لوگ یہ بھی لگاتے ہیں کہ ہم بدعقیدہ ہیں، تو کیا ان کے کہہ دینے سے ہم بدعقیدہ ہو جائیں گے؟ اچھا، ایک الزام اور ایک اور ابھی میں شعیب بھائی آپ کی بات روک کے ابھی کہہ رہا، ابھی تھوڑا سا مجھے ابھی ایک سوال میرے یاد آ گیا. ابھی خطبہ کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے تھے، تو ابھی ایک یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی خطبے میں جو ہے خلفائے اربعہ کا نام لیا جاتا ہے، اس کے بعد میں تمام خانواد رسول کا تو نام لیا جاتا ہے جو مطلب اہل بیت سے ہیں، لیکن نہ تو کسی انصار مدینہ کا نام لیا جاتا، نہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا جاتا. اس کے بعد میں بھی اور خلفاء ہوئے، سیدنا عمر ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ان کا کہیں خطبے میں نام نہیں ہے. کیا یہ اہل قریشی مطلب خطبے کے حقدار تھے اور ان میں بھی ہاشمی ہو گئے؟ جی جی جی، اس کا جواب یہ ہے، ان لوگوں کے نام لینے کی جو وجہ پڑی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ شیعہ حضرات نے ان کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈے کیے تھے، اور ان کے اوپر باطل کے اور طرح طرح کے ان کے اوپر الزامات لگائے تھے، ان کے حق ہونے کا انکار کیا تھا. تو بس اس وجہ سے، اور چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام کے تمام اصحاب رسول یعنی کہ جو صحابہ ہیں ان کے اندر خلافت راشدہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا معاملہ، کیونکہ قرآن مقدس میں فرمایا گیا کہ ما ينطق عن الهوى، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ ہوائی بات نہیں کر رہے ہیں، نفسی بات نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان هو الا وحی یوحى، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر اس کا وہ نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوتا ہے. تو خلافت راشدہ یہ تو مشہور ہے، اور خلافت راشدہ جو ہے وہ 4 لوگوں پر مشتمل ہے، حضرت ابوبکر صدیق پر، حضرت عمر فاروق پر، حضرت عثمان غنی پر، اور حضرت علی مرتضیٰ پر رضوان اللہ علیہ مجمعین. اس کے علاوہ آپ یہ کہیں کہ الزام تب کہ چونکہ یہ خلیفہ 4 رہے، اس کے بعد میں خلافت آپ دیکھ لیں کہ فساد کا سبب بنا ہے، اس کے بعد میں آپ نزاع دیکھیں، پھر اس کے بعد میں یہ چیزیں کم سے کم تر ہوتی چلی گئیں، اور خود اللہ کے رسول نے خیر القرون کے زمانے کی حد بھی متعین کر دی تھی. تو جو لوگ اس زمانے تک تھے اس زمانے تک کا نام لیا جاتا ہے، اور نام لینے کی وجہ بھی کہ باطل نے ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے، ان کے خلاف الزام تراشیاں کی، صرف اس وجہ سے ان کے نام کو لیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی تو کہتے ہیں خطبے کے اندر، یہ کیوں نہیں نظر آتا اولئک حزب اللہ کہتے ہیں، خطبے کے اندر رضوان اللہ علی مجمعین کہتے ہیں، یہ کیوں نہیں نظر نہیں آتا؟ اور یہ بھی کہتے ہیں وعلی سائر الصحابہ والتابعین رضوان اللہ علی مجمعین. اب ظاہر سی بات ہے کہ چھوٹا سا خطبہ ہے، اس کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام ہے، اور 1 لاکھ صحابہ اکرام میں بھی بمشکل کچھ لوگوں کو بمشکل 50 صحابیوں کے نام یاد ہوں گے. اگر 50 صحابیوں کے نام بھی خطبے کے اندر لینا شروع کر دے تو ویسے ہی لوگوں کے اندر اتنی افراتفری ہوتی ہے، جمعہ کے اندر تاخیر نہ ہو جائے. اب 50 لوگوں کے نام لے گا بیچارہ خطیب تو عصر کی نماز ہو جائے گی وہ تو ویسے ہی. اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ خطبے کے اندر ان کا نام لینا ضروری ہے، بغیر ان کا نام لیے خطبہ پورا نہیں ہو سکتا. ایسی بھی کوئی شرط نہیں ہے. جب ایسی کوئی شرط ہوتی تب تو آپ کا الزام لگانا یقیناً درست ہوتا، لیکن ایسی کوئی شرط نہیں ہے. ہم بھی بعض جگہوں پر خطبہ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں. اب یہ لاک ڈاؤن کے اندر جتنے بھی خطبے ہوئے اس کے اندر کسی خلیفہ کا نام نہیں لیا گیا، تب تک کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. وہ ضرورت کے پیش نظر ان کے نام لیے جاتے ہیں خطبے کے اندر، باقی دوسری کوئی وجہ نہیں ہے. انصاری صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کے؟ جی آ رہی ہے. شعیب بھائی آپ کنٹینیو کریں. جی مفتی صاحب، یہ جو حضور کے وقت میں پہلے ایک مساوات رہی اور حضور نے جو برابری کا درس دیا، تو پھر یہ صحابہ کے دور سے تابعین کے دور سے چلتا ہوا کس طرح آیا، اور پھر اس میں ذات کی اور یہ اونچ نیچ کی تفریق کہاں پڑی؟ آواز کب آ رہی ہے مجھے؟ جی آپ کو صحیح سے آواز نہیں آ پا رہی ہے؟ اب آئی آواز. جی تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جب حضور کے دور میں جب یہ مساوات کا برابری کا درس دیا
تو پھر جی یہ تفریق کہاں شروع ہوئی؟ تابعین میں، فقہا میں؟ کیونکہ یہ الزام صرف یہ ہندوستان کے ضمن میں نہیں لگتا، بلکہ الزام لگانے والے کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کے دور سے شروع ہو چکی تھی یہ تفریق. تو اس بارے میں آپ تھوڑی روشنی ڈالیے کہ پھر کس طرح سے. دیکھیے، صحابہ کے دور میں اگر تفریق شروع ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی وقت لکیر پکڑ دی جاتی. صحابہ کے درمیان میں جب معاملہ تھا تو دو موقع، اس وقت مجھے مضمون یاد نہیں آ رہا، یوٹیوب پر میرا درس قرآن کا مضمون ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں گے غالباً فتح مکہ سے پہلے سورہ فتح کے مضامین میں کسی اور مضمون کے اندر یہ بات ہے کہ واپسی پر کسی انصاری صحابی نے غالباً کسی مہاجر صحابی کو یا کسی کو ایک لات مار دی تھی، ایسا کچھ معاملہ ہوا تھا. تو جب یہ قبیلے واد شروع ہوا وہاں پر تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی میں زندہ ہوں اور میں نے برابری کا معاملہ کیا ہے، اور میرے زندہ رہنے میں آپ لوگ ابھی سے جو نزاع کا معاملہ کر رہے ہو. تو یہ صحابہ کے درمیان میں اگر فطرت انسان کی بنیاد پر ہوا تھا تو اس کو ختم کیا گیا، مگر ایسا نہیں ہوا کہ صحابہ کے درمیان میں کوئی مساوات کے خلاف کوئی کام کیا گیا ہو اور اس کے اوپر مداومت بھی اختیار کر لی گئی ہو اور لوگوں نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک تحریک کو چلا دیا گیا ہو. ایسا قطعی طور کے اوپر صحابہ کے اوپر نہیں ملتا. اس طریقے کی جتنی بھی باتیں ہیں یہ ساری کی ساری صحاباؤں کی شان میں گستاخی کرنے والوں نے الزام لگایا ہے، جن کے پاس میں حقیقت میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہاں پر کسی کو اس طریقے سے یہ انصار کو انصاری ہونے کی وجہ سے یا مہاجر کو مہاجر ہونے کی وجہ سے یا کسی اور صحابی کو کسی اور قبیلے کے ہونے کی وجہ سے اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی ہو، ایسا قطعی طور کے اوپر وہاں پہ نہیں ہوا ہے. اور ہوا تو اللہ کے رسول نے فوراً نکیل پکڑی ہے، اور یہ تو بہت بعد میں ہوا ہے یہ سارا معاملہ، اس کے پہلے نہیں ہوا تھا یہ معاملہ. یہ معاملہ تو جیسے جیسے دور زمانہ چلتا چلا گیا اور قرآن حدیث کی تعلیمات سے لوگ دور ہٹتے چلے گئے، اور لوگ خاص طور پر شیعہ برادری نے جب بہت زیادہ اپنے آپ کو عروج پر پہنچایا تو ان لوگوں نے اس قسم کے الزامات کو لگائے، آل رسول اور اہل بیت کے ایک معاملے کو اٹھایا انہوں نے اور اس کے اندر سے تفریق کو پیدا کیا. تو یہ ساری چیزیں تو باطل نے الزامن لگائی ہیں، جس کا زبانی اعتراض کے علاوہ حقائق کی دنیا میں دلائل کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ لفظی طور پر یہ ساری باتیں کہی جاتی ہیں. اور پھر جیسے 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 اب خاص طور پہ ہم اپنے ملک کے اندر دیکھیں تو یہ چیز آج آپ عرب میں چلے جائیں، آپ پورے گلف میں کہیں پہ بھی چلے جائیں، آپ کو دور دور تک یہ چیزیں سننے کو نہیں ملیں گی کہ کون کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے یا وہ کم تر درجے کا ہے یا وہ افضل درجے کا ہے. وہاں پر تو یہ چیزیں ہمارا مستقل جانا آنا لگا رہتا ہے. ہمارا آج تک کسی کے سامنے ایسا سابقہ نہیں ہوا. جیسے ہم یہاں پر ہندوستان میں چلتے ہیں، یہاں وہاں پروگراموں میں جاتے ہیں. ابھی ہم یہاں حیدرآباد میں تھے، حیدرآباد میں ایک صاحب نے ہم سے کہہ دیا کہ مفتی صاحب وہ تو فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا تعلق فلاں، مطلب یہ تو ہمارے یہاں پر پایا جاتا ہے. یہ پڑھے لکھے طبقوں کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، وہاں پہ یہ تو یہ چیزیں آج پائی نہیں جاتی ہے. تو یہ نسلی امتیازات کے جو فقدان کا معاملہ ہوا ہے نا، یہ تو بعد کے لوگوں نے پیدا کیا ہے. اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی تھی. اور بالفرض اگر کوئی چیز پائی بھی گئی تو اس کا مستحکم ہونا ثابت نہیں ہوتا نا. استحکام دیکھیں گے آپ کی استحکام کیا ہے، استحکام آپ کو مساوات پہ نظر آئے گا. تو جس چیز پر مساوات نظر آئے گی اکثریت کے ساتھ میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی کو اختیار کیا جائے گا، وہی ہمارے لیے دلیل اور حجت بنے گی. جی معین انصاری صاحب اپنا سوال رکھیں. جی مفتی صاحب، میرا ایک سوال ہے. جس حدیث کو ایک آر ایس ایس پروموٹ کر رہا ہے، پروپیگیٹ کر رہا ہے بہت زیادہ، کیونکہ اس کو جو ہے ہمارے جو ایک پسماندہ محاذ ایک چلا ہوا ہے وہ لوگ بھی اس حدیث کو جو ہے بیان کر رہے ہیں. اور یہ حدیث میں بتاؤں آپ کو کس کس نے بیان کی؟ مفتی شفیع صاحب نے بھی اس کو بیان کی. مفتی شفیع صاحب جو ہے نا، مفتی تقی صاحب کے والد صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے بھی بیان کی. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ جھوٹے رنگریز اور سنار ہوتے ہیں. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت نمبر 21,2152. تو اس حدیث کا متعلق آپ کا کیا ہو؟ باقی محدثین نے تو اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن مفتی شفیع صاحب نے اس کو نقل کیا اور اس کو آج لوگ جو ہے پروپیگیٹ کر رہے ہیں. دیکھو، سب سے پہلی بات تو ضعیف ہونے کی وجہ سے اس کا ضعف ایسی ثابت ہو گیا. اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کسی حدیث کو نقل کر دینا یہ قابل حجت تو ہو نہیں جاتا. آپ قابل احترام ہیں، قابل حجت تو نہیں ہے نا مفتی صاحب. اچھا، دوسری بات، یہ سنار کے تعلق سے جو بات کہی جاتی ہے نا، یہ فطری بات ہے کہ سنار جو ہے وہ جھوٹ بول جاتے ہیں، سنار جو ہے وہ تھوڑا سا کاٹا مار جاتے ہیں. اس بنیاد پر ان کو کہا جاتا ہے، باقی اس بنیاد پر نہیں کہ وہ حقیقت میں وہی ہے. ایک بنیاد ہے، اس بنیاد کے طور پر کہا جاتا ہے. یہ الزامن بات نہیں ہے، ایک فطری بات ہے کہ ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. اب جیسے بیچارے ہمارے یہاں پر بڑا مشہور ہے، اگر کوئی شخص تھوڑی سی بخیلی کر رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بنیا معلوم ہوتا ہے.
اب کیا ضروری ہے کہ ہر بنیا، اب بنیا کی ایک فطرت ہے کہ وہ مال کو تھوڑا دبا کے رکھتا ہے، آسانی سے مال کو نکالتا نہیں ہے، تو اس کے اوپر الزام لگا دیا کہ بیچارہ وہ کنجوس ہے. اب ہو سکتا ہے بیچارہ وہ کنجوسی کے اندر وہ قناعت کا معاملہ کر رہا ہو، قناعت کا مظاہرہ کر رہا ہو. اب ایک شخص اتنی فضول خرچی کر رہا ہے، اس پر تو کوئی الزام نہیں لگاتا ہے. وہ بیچارہ بنیا اپنے پیسوں کو محنت سے جمع کر کے دبا رہا ہے، تو اس کے اوپر الزام لگا دیا کہ وہ بخیل ہے. تو یہ کہہ دینا اس کے بخیل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. وہ تو خدا جانتا ہے کہ وہ بخیل ہے کہ نہیں بخیل ہے. اب سناروں کے اندر ایک فطرت ہے کہ وہ کاٹا مار دیتے ہیں، وہ جھوٹ بول دیتے ہیں. اب ہر انسان کے پاس میں جو سونے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ گرام پر ہیڈ گرام چلتا ہے. وہ معاملہ کلو کا تو ہوتا نہیں کہ آدمی آسانی سے سمجھ جائے کہ وہ کاٹا کو دیکھے. اور آج کل تو ڈیجیٹل آ گئے ہیں، اس کے اندر بھی اتنی آسانی سے یہ لوگ کاٹا مار جاتے ہیں کہ عام انسان اس کو سمجھ نہیں پاتا ہے. تو صرف اس بنیاد پر. اور رہی بات حدیث کی، جب اس کے اوپر حکم لگا ہی دیا گیا کہ وہ ضعیف ہے تو وہ قابل حجت ختم ہو جاتی ہے. اور ضعیف حدیث تو صرف فضائل میں لی جاتی ہے، اعمال کے اندر انسان کے اس کے دل میں ایمان میں رغبت بنے. باقی ایک ایسی کوئی چیز ہو. اور پھر دیکھو، کسی کو جھوٹا کہنا یہ ایک طرح سے اس کے اوپر الزام ہے، کسی کو بخیل کہنا ایک طرح سے اس کے اوپر الزام ہے. تو جھوٹ یہ ایک لقب بھی ہے، تو قرآن تو اس سے منع کر رہا ہے. تو جب قرآن اس کی مخالفت میں آ گیا تو ہم قرآن کی بات کو لیں گے، نہ یہ کہ اس بات کو لیں گے جس بات میں اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے. تو قرآن تو کہتا ہے کسی کو آپ ایسا مت کہو. ایک آدمی اگر جھوٹ بھی بولتا ہے تو آپ کو یہ حق نہیں بنتا بقول علامہ شامی کہ آپ اس کو جھوٹا کہیں. چلے جائے کہ آپ کسی کے اوپر یہ الزام جی مفتی صاحب جی. اچھا، ایک میرا اور سوال یہیں سے آیا کہ ایک یہ اشراف، ارزال، اجلاف، یہ تین اصطلاح ہے. یہ ایک تو یہ اسلام میں ان کا کیا تصور ہے؟ میں دوبارہ دوہرا دوں، اشراف، ارزال اور اجلاف، ان کا اسلام میں کیا تصور ہے؟ اور یہ اصطلاح کہاں سے آئی؟ جس آدمی کے اندر شرافت ہے اس آدمی کو شریف کہیں گے، جس آدمی کے اندر رذالت ہے اس کو رذیلی کہیں گے. تو یہ آدمی کے عمل کے اوپر ہے، ڈیپینڈ ہے کہ اگر کوئی آدمی اچھے عمل کرتا ہے تو اس کو ساری دنیا شریف کہتی ہے. اور اگر کسی کے اندر برے اعمال ہے تو ظاہر سی بات ہے، جو اللہ رب العزت نے ایک مثال دی ہے کہ من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو مرد اور عورتیں نیک عمل کرتے ہیں، یعنی عمل صالح کرتے ہیں، وہ مومن ہے. اب اس کا مفہوم مخالف، اگر کوئی مسلمان نیک عمل نہیں کرتا تو کیا وہ مومن نہیں ہے؟ یقیناً وہ بھی مومن ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ایسے مسلمان کو جو نیک عمل کرتا ہے اس کے تعلق سے فرمایا کہ یہ ایسا مومن ہے جو زندہ ہے، ہم اس کو پاک زندگی دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی مسلمان شراب پیتا ہے، کوئی مسلمان معاذ اللہ زنا کرتا ہے، کوئی مسلمان اللہ کے حقوق کے ساتھ اللہ کے بندوں کی حقوق تلفی کرتا ہے، تو اب بتائیے کہ وہ اسلامی نقطہ نظر سے شریف ہے یا رذیل ہے؟ تو صرف یہ بنیاد ہے. باقی آپ یوں ہی کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ رذیل ہے، یوں ہی کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک بنیاد ہے، اس بنیاد پر کہا جاتا ہے. بس وہ ظاہر سی بات ہے، جو صفتیں جس کے اندر ہوں گی، اگر وہ خوبیوں کی صفت ہے تو کہا جائے گا کہ بندہ جو ہے یہ خیر والا ہے. اگر اس کے اندر وہ شر والی صفت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہا جائے گا یہ بندہ شریر ہے، یہ بندہ فتین ہے. تو وہ اس عمل کی بنیاد پر ہے. باقی ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی روزے رکھ رہا ہے، تمام احکام الہی پر عمل کر رہا ہے، اور ہم اسے کہنے لگے کہ یار یہ تو بددین ہے. ہم اس کو تو بددین نہیں کہہ سکتے نا. جو شخص مسلمان ہو کر دین کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کرے گا اور دھڑلے سے اس کے اوپر علی الاعلان اپنے مداومت اختیار کرے گا، علی الاعلان گناہ کرے گا، تب کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ بددین ہے. تو کوئی آدمی اگر شریف ہے تو وہ شریف ہی کہلائے گا، کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. کوئی رذیل ہے تو وہ رذیل ہی کہلائے گا، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں. جی مفتی صاحب، سے بولے کیونکہ سہیب بھائی مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ جی میں سن پا رہا ہوں. تو سہیب بھائی ایک کام کرو، سب سے پہلے تو آپ، کیونکہ ابھی میرے ایک دو سوال رہ رہے ہیں، بس آپ ایک تو کمنٹ میں جو ہے نا آپ لنک جو ہے نا پبلک کر دو، جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں میرے جو ایک دو سوال ہیں، اگر آپ کو کچھ سوالات ہوں گے تو وہ کر لینا. اس کے بعد میں جو ہے لوگوں کو جو ہے لائن اوپن کر دینا. جی مفتی صاحب، میرا ایک سوال ابھی یہیں سے اور آیا کہ جو ایک فقہ حنفی میں سب سے، کیونکہ میں بھی ایک حنفی ہوں، ایک مسئلہ بڑا شد و مد کے ساتھ بیان کیا گیا، پرانی کتابوں میں بہت زیادہ بیان کیا گیا، کفو کا مسئلہ. اور اس میں جو ہے نا ہمارے علماء نے اتنا غلو کیا کہ اس میں کفو کے مسئلے میں حسب نسب یہ سب شامل کر دیا. کہ اس کی کیا حقیقت ہے یہ ہمیں تھوڑا سا بتا دیں، کیونکہ یہ اس کی حقیقت صرف اتنی ہے. آپ یہ دیکھیں، اس پر اعتراض کرنے سے پہلے کہ اگر کوئی شخص اپنے برادری سے ہٹ کر کسی اور برادری میں نکاح کرتا ہے تو بتائیے فقہ حنفی میں وہ نکاح معتبر مانا جاتا ہے کہ نہیں مانا جاتا ہے؟
یقیناً تمام شرطوں پہ اگر کیا گیا ہے، مجلس منعقد ہے، ایجاب و قبول ہے، مہر متعین ہے، غیر معینہ مدت کے لیے کیا گیا ہے، تو نکاح وہ قابل قبول ہے. تو جب نکاح قابل قبول ہے تو اعتراض فاسد ہو جاتا ہے. اب ہم آپ کو بتائیں کہ اگر کتابوں میں لکھا ہے کفو کا مسئلہ، تو صرف اس بنیاد پر کہ ایک دوسرے، چونکہ آدمی جب ایک قبیلے کا ہوتا ہے تو ان کے اندر مزاج جو ہوتا ہے نا وہ ایک جیسا ہوتا ہے، ایک جیسا کھانا ہوتا ہے، ایک جیسا رہن ہوتا ہے، ایک جیسا لباس ہوتا ہے، ایک جیسے طور طریقے ہوتے ہیں. تو وہ باہم زندگی کو جوڑ کر چلنے کے لیے بڑی آسانی کا سبب اور بہت آسان ہو جاتا ہے. لیکن جب مزاج مختلف ہوتے ہیں نا تو اس میں پھر معاملہ تھوڑا سا ڈگمگا جاتا ہے. باقی ایسا تو ہے ہی نہیں کہ اگر آپ کسی اور جگہ پہ شادی کر لیتے ہیں غیر کفر میں تو آپ کا نکاح نہیں ہوتا. ایسا قطعی طور کے اوپر نہیں ہے. جو وہ کہا گیا ہے صرف اس بنیاد پر کہ مزاج کے اندر جو ہے موافقت بنی رہے اور گھر ٹوٹنے کے بجائے بن کر آگے چلتے رہے. اب جیسے میں ہوں، اب آپ مجھے کو دیکھ لیں، میں کسی اور، ظاہر سی بات ہے کہ ہندوستان کے اندر کی جو نسب ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، ان کا پس منظر کیا ہے. میں کسی اور قبیلے سے، کسی اور خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میری اہلیہ بنگلور کی ہے، وہ کسی اور قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، تو یہ نکاح تو ہو گیا، بچے بھی ہو گئے ماشاء اللہ. اور ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ نکاح فاسد ہے، نکاح یقیناً نہیں نکاح. چونکہ نکاح کے لیے جو مین شرط ہے وہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے عاقل بالغ مومن ہو، اور پھر اس کے بعد میں ایجاب و قبول ہو، حاضرین مجلس ہو، گواہ متعین ہو، وکیل ہو، مہر مقرر کیا جائے، غیر معینہ مدت کے لیے کیا جائے، نکاح ہو جاتا ہے. کفو کا مسئلہ صرف اس وجہ سے ہے کہ منکسر المزاج یعنی ٹوٹنے والے مزاج نہ بنے، موافقت والے مزاج. چونکہ خاندان میں جو شادیاں کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے نا، وہ صرف اس وجہ سے کہ ہم اپنے چچا زاد بھائی کو جانتے ہیں، ہم اپنے چچا زاد بہن کو جانتے ہیں، وہ ہم کو جانتے ہیں، خالہ کی بیٹی ہے، خالو کا بیٹا ہے، پھوپھا ہے، پھوپھی کی بیٹی ہے، تو ہم ایک دوسرے سے واقف ہوتے ہیں. تو ہم پتہ نہیں ہوتا ہے کہ شادی کے بعد میں کون کیا کس طریقے سے رونما ہوگا. تو یہ قریب لوگوں کو اس وجہ سے ترجیح دی جاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مزاج سے واقف کار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو اچھی طریقے سے پہچاننے والے ہوتے ہیں. تو ہمارا کیا ہوتا ہے، مزاج بنے رہنے کی وجہ سے خاندان بن کر چلتا ہے. صرف اس وجہ سے کفو کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جی مفتی صاحب، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ تھوڑا اونچا ہمارے بولیے. جی صحیح سن پا رہے ہیں آپ کو؟ ہاں ابھی سن رہا ہوں، آواز آ رہی ہے لیکن بہت دھیمی آ رہی ہے، چونکہ میرا مائک نکلوا دیا نا آپ نے. جی مفتی صاحب، یہ ہندوستان میں ہمارے مدارس کا، خصوصاً ہمارے مدارس کا کیا مسلک ہے اس بارے میں، اور ہمارے علماء کی کیا روش ہے ذات پات کے تعلق سے، یہ اور دیکھیے، ہم وہ نے کیا موقف اختیار کر قرآن رہے سے ہیں؟ لے کر دور حدیث تک کا سفر کیا، ہم نے کہیں پر بھی یہ نہیں محسوس کیا کہ آپ کس برادری سے تعلق رکھتے ہیں. مدرسے میں یہ سب سوال پوچھے ہی نہیں جاتے ہیں. اب ہمارے جو دوست ہیں حفظ سے لے کر دورے تک کے، بہت کم لوگوں کے بارے میں ہم کو پتا ہے کہ وہ فلاں فلاں، مطلب وہ تو اب جب ناموں کے ساتھ میں لکھتے ہیں، اپنی آئی ڈی بنا لی ہے تو پتہ چلتا ہے کوئی شیخ ہے، کوئی سید ہے. اس کے علاوہ مدرسوں میں یہ چیز قطعی طور کے اوپر نہیں پائی جاتی. اور مدرسوں کے اندر آج تک یہ بات دیکھنے میں نہیں آئی کہ سید اگر ہے تو اس کو پہلی صف میں بٹھایا گیا، پھر اس کے بعد میں شیخ کو دوسری صف میں بٹھایا گیا، صدیق کو دوسری صف میں بٹھایا گیا. ہمارا جو، جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارا جو مترجم تھا، ہمارا جو مطلب جو کلاس کا جو سب سے اونچا طالب علم ہوتا ہے، وہ جو ہمارا تھا بیچارہ غالباً مظفر نگر کا یا بہار کا رہنے والا تھا. اور آپ کو پتا ہے مظفر نگر اور بہار کے رہنے والے اکثریت کن لوگوں کی ہے. تو اگر امتیازی نسل کی بات ہوتی کہ بھائی تو ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کو بخاری کا سبق پڑھنے کے لیے پہلی صف میں نہیں بٹھایا جاتا ہے ان کو، اور ان کو درسگاہ کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہمارے یہاں ترجمان کہتے ہیں، اور کلاس میں جس کو بڑا مانیٹر بناتے ہیں، وہ مانیٹر ایک ہمارے زمانے میں شاید مظفر نگری یا کوئی بہار کا طالب علم تھا. اور وہ دونوں مجھے پتا ہے کہ سید تو تھے نہیں، کم سے کم نہ صدیق تھے وہ. تو اگر یہ معاملہ ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو تو نہ بناتے، کسی اور کو بنایا جاتا. اور خود ایک موقع پر ایسا بھی ہوا کہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کا لڑکا بھی موجود ہے لیکن ترجمان کوئی اور ہے. تو یہ چیز تو مدارس میں بالکل نہیں آتی ہے. اور ہم خود عربی چہارم، عربی سوم، عربی چہارم کے اندر ہمارے استاد محترم مولانا مزمل صاحب، جنہوں نے ہم کو ترجمہ قرآن پاک اور شرح وقائع جیسی کتابیں پڑھائی ہیں، اور بھی قدوری کا آخری سبق انہوں نے پڑھایا ہے. ان کے 2 بچے ہمارے کلاس میں مستقل تھے. تو کبھی مطلب یہ بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ہم پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں کہ اپنے بچے پر توجہ دے رہے ہیں. ان کے پاس میں جتنے بیٹھے ہوئے تو سب ان کے لیے ایک ہی تھے. اس میں سید بھی تھے، اس میں انصاری بھی تھے، اس میں خان بھی تھے، اس میں پٹھان بھی تھے. چونکہ ہمارے ساتھ میں جو لوگ تھے وہ زیادہ تر یوبی بستی کے طلبہ تھے، وہ زیادہ تر اپنے آپ کو خان یا چودھری لکھتے تھے. مگر کبھی استاد نے یہ نہیں کہا کہ یہ انصاری ہے، یہ چودھری ہے، کچھ ہے.
تو ایسا کوئی مدرسوں کے اندر نہ سوال کیا جاتا ہے اور نہ سوال اٹھایا جاتا ہے. وہاں تو جو طالب علم گیا وہ صرف دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں پر اس کو وہی ملتا ہے. اس کے علاوہ ذات برادری والی بات وہاں پر ہوتی ہی نہیں ہے. انصاری صاحب سن رہے ہیں آپ میری آواز؟ انصاری صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ معاف کیجیے گا مفتی صاحب، میرا جو ہے یہ کنیکشن کٹ گیا تھا یہاں سے. جی 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 تو میں دوبارہ سے معین انصاری صاحب اپنی کچھ بات رکھ رہے تھے. جی جی بولے جی سہیب بھائی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے ابھی کمنٹ باکس میں ہیں اور آپ لنک جو ہے نا کمنٹ باکس میں پبلک کر دیں. کچھ لوگ آنا چاہ رہے ہیں, لنک بھیج دیں آپ. لنک کو میں نے پبلک کر دیا ہے, جو کوئی ساتھی ہے ساتھ میں, اور جو کوئی جڑنا چاہتا ہو وہ جڑ کر سوال کر سکتا ہے. یہ مفتی صاحب میں بس یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کفو کا مسئلہ جو ابھی آپ نے بیان کیا, کیونکہ مجھے تو قرآن و سنت میں مجھے اس کا کہیں کوئی آج تک میں نے بھی پڑھی, جتنی احادیث پڑھی جو بھی پڑھی, مطلب جو میں نے پڑھی, یا قرآن کی تو بلکہ ایک آیت اسی مسئلے پر نازل ہو گئی, وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, وہ کفو کے مسئلے پہ مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ اس کا شان النزول وہی تھا. تو آپ اس یہ کے باوجود دیکھیں سورہ نور میں جی اللہ رب العزت نے اس چیز کو صاف فرما دیا کہ پاک مومن مردوں کے لیے پاک مومن عورتیں ہیں. تو اب اس کے اندر وہ بات ختم ہو جاتی ہے. میں نے بتایا نا آپ کو, کفو کا مسئلہ صرف اور صرف مزاج کے موافقت کے لیے بنایا گیا ہے, اس کے علاوہ اس کی دوسری کوئی حیثیت نہیں ہے. چونکہ آپ دیکھیں نا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے کسی بھی قبیلے کو شادی کرتا ہے, جو نکاح کی شرائطیں ہیں وہ شرائطیں اگر پائی جاتی تو نکاح منعقد ہوتا ہے. اور نکاح کی شرائط کے اندر آپ دیکھیں مومن کا ہونا, عاقل کا ہونا, بالغ کا ہونا, یہ شرطیں ہیں. قبیلے کا ہونا یہ شرط نہیں ہے, سید کا ہونا یا فلاں فلاں کا ہونا یہ شرط نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کے لیے حدیث کو بیان کیا گیا ہے, آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا فرمایا اللہ کے رسول نے, کہ آپ دینداری کو ترجیح دے کر نکاح کرو. اب ایک سید ہے اور اس کے اندر دینداری نہیں ہے, اور ایک بیچاری کسی اور خاندان سے تعلق رکھتی ہے, وہاں پہ دینداری کٹ کٹ کر بھری ہے, تو بتائیے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق تو ہمیں تو دینداری کو ترجیح دینی ہے, نہ یہ کہ ہمیں یہ اس موقع پر یہ مسئلہ دیکھنا ہے. تو یہ جو مزاج بنایا گیا فقہ کے اندر, جو باتیں لکھی گئی ہیں, وہ صرف مزاج کی موافقت کی وجہ سے, اس کے علاوہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. کہ اگر آپ کسی اور قبیلے میں شادی کر لیتے تو آپ کا نکاح نہیں ہوگا. قطعی طور کے اوپر ایسا تو فقہ کے اندر مسئلہ لکھا نہیں ہے, اور جب مسئلہ لکھا نہیں گیا ہے تو وہ مسئلہ اعتراض کی بنیاد نہیں بن سکتا, نہ وہ اعتراض کا سبب ہے. مفتی صاحب کچھ لوگ جڑنا چاہتے ہیں, آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں, تو اگر آپ اجازت دیں وقت کے کو دھیان میں رکھتے ہوئے تو ہم ایک دو شخص کو لے سکتے ہیں. ہاں بالکل 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 بالکل. وقار احمد صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, وہ اسکرین پر آ گئے ہیں. وقار صاحب آپ کا بہت بہت استقبال ہے. آپ جو اپنا سوال رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں, لیکن یہ سیاسی کوئی سوال نہ ہو, یا اس بات کا آپ دھیان رکھیں. وقار صاحب آپ سن پا رہے ہیں ہم کو؟ ہاں آپ ابھی جو آپ نے کہا آپ کو سن رہا ہوں. وقار احمد صاحب جڑے ہیں, میں ان کو, کیا وہ سن پا رہے ہیں ہم کو؟ شاید وہ ہماری بات سن نہیں پا رہے ہیں. جی 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 کسی اور کو لے لیں. جی میں جی مفتی صاحب ایک چبھتا ہوا سوال ہے, بس کر لو آپ سے.
छुपा हुआ स्वाद है। जी, आपने कहा ना कि किसी ने लिखा नहीं, मैं अभी आपको एक हवाला दे रहा हूँ, बहिश्त जी जेवर जिल्द 4, जी जी मौलाना शरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह लिख रहे हैं मसला, उसमें लिखते हैं मसला कुफू का बयान करते हुए, निकाह के बयान में है ये, जी जी उसमें कुफू का मसला बयान करते हुए उसके बाद में लिख रहे हैं कि कौन कौन लोग अपने मेल और अपने बराबर के हैं और कौन बराबर के नहीं है। पहले तो देख लो हाँ उन्वान क्या दिया, हाँ उसके बाद में लिखा कि इसमें लिखा कि अब नंबर 1 उसमें लिखा कि शरीयत में इसका बड़ा ख्याल किया गया है कि बेमेल और बेजोड़ निकाह न किए जाएं, हाँ या लड़की का निकाह किसी ऐसे मर्द के साथ मत करो उसके बराबर के दर्जे का, उसी के टक्कर का नहीं हो। हाँ हाँ अब उसमें बराबर की किस्म बताई 2 नंबर पे, एक तो हाँ नसब में बराबर होना, हाँ दूसरे मुसलमान में, तीसरे दीनदारी में, चौथे माल में। हाँ उसके बाद में आप इसमें बताया कि नसब में बराबरी तो यह है कि शेख और सैयद, अंसारी और अलवी, अंसारी वो वाले, ये वाले नहीं जो आजकल हम लोग जो जुलाए हैं वो वाले अंसारी नहीं, जी अंसारी जी वो जी जो जी अंसार मदीना, मदीने मदीने वाले अंसारी। और अलवी भी वही वाले, जी जी ये सब एक दूसरे के बराबर है। यानी अगरचे सैयदों का रुतबा औरों से बढ़कर है, लेकिन अगर सैयद की लड़की शेख के यहाँ ब्याह दी गई तो ये ना कहेंगे ये कि अपने मेल में निकाह नहीं हुआ, बल्कि ये भी मेल ही है। हाँ अब ये बताओ, ये तो हमारी फिक़ह की किताब में मौजूद है। अब नहीं, ये फिक़ह की किताब नहीं है मोहतरम। फिक़ह की किताब होती तो मदरसों में पढ़ाई जाती है। ये हजरत की अपनी, आप ये कह सकते हैं कि हजरत का अपना इज्तिहाद है। मिसाल के तौर पर गालिबन मैंने कहीं पढ़ा है और सुना भी है, मगर मुझे अच्छी तरीके से याद नहीं। हजरत ने पान खाने पर जो है हुर्मत का फतवा दिया हुआ है, और अक्सर शयूख को हमने देखा कि वो पान खाते रहे हैं। तो हजरत की राय है ये, हजरत का अपना एक इज्तिहाद है ये, और हजरत का इज्तिहाद हमारे लिए काबिल एहतराम तो हो सकता है, काबिल हुज्जत नहीं हो सकता। और वो मैंने बताया ना आपको, बुनियादी यहाँ पर यही है कि एक दूसरे के मिजाज से जो है ना मुवाफकत बहुत जरूरी है, मेल खाना, वरना जिंदगी जो है बड़ा इंतशार का सबब बन जाती है, जरिया बन जाती है। सिर्फ इस बुनियाद पर इन अकाबिरीन ने इन चीजों को लिखा है, ये निकाह की शरायत नहीं है। वो जैसे है ना कि नमाज के अंदर कुरान को इस तरीके से पढ़ो, अब आदमी कहीं से भी उठ के पढ़ने लगे, नमाज तो हो जाएगी ना, लेकिन नमाज का जो हुस्न है वो जाता रहेगा। मुफ्ती साहब एक मसला लिख दिया, लेकिन एक मुफ्ती साहब एक मसला यहाँ पे लिख दिया, अब जी हमें जी कुरान और सुन्नत में इसकी कोई दलील नहीं मिलती, एक बात है। नहीं देखो, फिर आप मेरी बात समझे। आप कुरान हदीस में इसकी दलील तब तलाश करें जब ये मसला इस बुनियाद पर हो कि अगर इस तरीके का मामला नहीं किया जाएगा तो निकाह मुनक्किद नहीं होगा। ऐसी कोई शर्त नहीं है, आप इस चीज को समझ के चलें। जब ऐसी कोई शर्त नहीं है कि अगर कोई सैयद की लड़की अंसारी से शादी कर लेगी हमारे हिंदुस्तान के मुताबिक, और कोई अंसार की लड़की सैयद से शादी कर लेती है, तो मसला ये है कि निकाह मुनाकिद हो जाएगा, निकाह काबिल एतमाद माना जाएगा, काबिल कबूल होगा। जो निकाह की दीगर शरायतें हैं वो तमाम पाई जाती है, और निकाह की जो दीगर शरायतें वो ये कि आखिर वो मुसलमान हो, वो पाई जाती है तो निकाह मुनाकिद हो जाएगा। आप इसको, मैंने पहले भी कहा ना, आप इसको दलील के खिलाफ तब मानते जब ये कहा जाता कि इसके इस तरीके से करना दुरुस्त है, और अगर इसके खिलाफ करेंगे तो निकाह मुनाकिद नहीं होगा। तो यहाँ पर इनेकाद निकाह को इनकार नहीं किया जा रहा है, बल्कि सिर्फ मिजाज के मुआफिकत की वजह से कहा जा रहा है कि इस तरीके से किया जाए। वरना ऐसा नहीं है कि अगर कोई यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ कर ले तो निकाह नहीं होगा। यकीनन निकाह हो जाता है, और निकाह हो रहे हैं, और खूब हो रहे हैं निकाह। और पढ़ाने वाला बाकायदा किताब कबूल में कहता है कि सैयद साहब फला फला अंसारी लड़की से आपका निकाह किया जाता है, अंसारी साहब फला फला शेख की लड़की, सिद्दीक की लड़की से आपका निकाह किया जाता है, और सारी मजलिस बैठ के सुन रही होती है, वो कबूल कर रहा होता है, और बाकायदा मुहर लगा के उनको रुखसत कर दिया जाता है। तो आप एतराज का सबब तब बनेगा जब ये होगा कि इसके खिलाफ करने से निकाह नहीं होगा। तो ऐसी कोई शर्त हजरत ने लिखी नहीं है, इसलिए एतराज का सबब नहीं बनता ये। जी सुहेब भाई, अगर देखो कोई कॉल पे आना चाह रहा है तो उसको ले ले, वरना तो कोई अगर कोई कमेंट्स की तरफ कोई एक सवाल हो, कोई आप समझते हो कि लेने लायक है, तो उसे आप कमेंट सेक्शन की तरफ चले जाओ, अगर कोई आता है तो ठीक है। मेरी आवाज आ रही है सुहेब भाई आपको? सुहेब भाई मुझे सुन पा रहे हैं आप? मुझे सुन पा रहे हैं? सुहेब भाई मुझे सुन पा रहे हैं आप? मुफ्ती साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं। अच्छा,
جی میں نے لنک بھی پبلک کیا ہے اور وقار صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے بھی ہیں کافی دیر سے، لیکن شاید یہ ہماری بات نہیں سن پا رہے ہیں۔ اور کچھ ساتھی جو لنک کمنٹ کر رہے ہیں، اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا سوال رکھ سکتے ہیں، کیونکہ مفتی صاحب سے جتنا وقت لیا تھا وہ بھی تقریباً ختم ہونے کی طرف ہے، کیونکہ کافی وقت تو نیٹ ورک کی پرابلم میں نکل گیا۔ شعیب بھائی دیکھ لو کوئی کمنٹس جی کوئی کمنٹ سیکشن میں کوئی کمنٹ ہو سوال کے لائق تو آپ اسے دیکھ لو۔ یونس صاحب کہہ رہے ہیں، محمد یونس صاحب کے مدرسوں میں صرف مسلک پڑھایا جاتا ہے، اسلام کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ تو مسلک میں نے بھارت کے کئی دیشوں میں مسلمانوں کی مسجد تلاش کی مگر نہیں ملی۔ تو جو مسجدیں ملی وہ کس کی ملی؟ اور مسلک جو پڑھا ہے وہ مسلک ہے کس چیز کا؟ مسلک تو اسلام ہی پڑھایا جاتا ہے نا، کہ اسلام میں یہ جائز ہے، اسلام میں وہ جائز نہیں ہے، اسلام میں یہ حلال ہے، اسلام میں وہ حرام ہے۔ اب بتایا جاتا ہے مدرسوں کے اندر کہ بھائی زنا حرام ہے، تو یہ اسلام کا ہی تو مسئلہ ہے۔ مدرسوں میں بتایا جاتا ہے کہ شراب حرام ہے، یہ اسلام ہی کا تو مسئلہ ہے۔ مدرسوں میں بتایا جاتا ہے کہ نماز آپ پر فرض ہے، کس طریقے سے پڑھنی ہے، یہ اسلام ہی کا تو مسئلہ ہے۔ مدرسوں میں بتایا جاتا ہے کہ شریعت نے زکوٰۃ آپ پر فرض کی ہے، کب فرض کی، کس طریقے سے فرض کی، کب ادا کرنا ہے، کیسے ادا کرنا، یہ اسلام ہی کا تو مسئلہ ہے جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اب آپ کس طریقے کی مسجد تلاش کر رہے ہیں یہ تو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں، چونکہ جو بھی مسجد ہم دیکھ رہے ہیں اس میں 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے، اور شریعت نے 5 وقت کی نماز کا حکم دیا ہے۔ جتنی مسجدیں دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، اور شریعت نے ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ کی نماز اس اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کو کہا ہے۔ رمضان کی عید اور بقرعید شریعت نے بتایا تو مسجد کے اندر یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ مسجدوں کے اندر تو دوسرے کو کام ہو نہیں رہے ہیں۔ یا تو آپ وضاحت کریں کہ آپ کس چیز کی طرف ہیں، یا تو یہ بتائیں کہ اسلام میں کس طریقے کی مسجد کا ذکر ہے۔ جی مفتی صاحب، میں آپ سے آخر میں ایک سوال میں اپنا اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ کنز العمال کی روایتیں بھی نقل کی جاتی ہیں ذات برادری کے تعلق سے، تو کنز العمال کی پہلے فن حدیث کے اعتبار سے کیا حیثیت ہے؟ اس میں حدیثوں کی کنز صنعت العمال ہے کہ مطلق اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اندر اس میں کچھ حدیثیں صحیح بھی ہیں اور کچھ ضعیف ہیں اور کچھ حد درجے کی ضعیف ہیں، یہاں تک کہ اس کے اندر موضوع اور من گھڑت احادیث بھی ہیں۔ اس لیے مطلق کلی طور پر اس پر جو ہے اعتماد نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ان حدیثوں کو کسی بہترین محقق کے سامنے پیش کر کے اس کی تحقیق نہ کر لی جائے۔ معین انصاری صاحب، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو پھر آپ رکھیں، نہیں تو پھر پروگرام کو مکمل کرتے ہیں۔ جی ایک یونس بھائی کا سوال ہے، اسے بھی دے لو ذرا، محمد یونس کیا اب امام ابو حنیفہ والا وہ سوال بھی ایک لے لو۔ جی کس سوال کے تعلق سے کہہ رہے ہیں؟ مجھے یہاں پر دکھائی نہیں دے رہا ہوں، آپ بتا دیں تو۔ جی مفتی صاحب سوال ایک محمد یونس صاحب نے سوال کیا ہے، کیا ابو حنیفہ رحمہ اللہ جلائے تھے کیونکہ ان کے یہاں بھی کپڑے کی بنائی ہوتی تھی؟ اب یہ تو جا کے انہیں سے پوچھنا پڑے گا بھائی، بہرحال جلا تو نہیں تھے وہ، کپڑے کی بنائی کا کر لینا۔ اب بہت سے لوگ یہ جو ہمارے بامبے وغیرہ کے اطراف میں بیچارے وہ بھیونڈی میں اور مالیگاؤں وغیرہ میں اور لنڈن کے اندر مانچسٹر میں جو کام کر رہے ہیں وہ لوگ سب جلہا توڑی ہے، ریمنڈس والے ہیں اور آپ کے بامبے ڈائنگ والے ہیں، یہ سب جلہا توڑی ہے، یہ تو سب کاروباری تاجر لوگ ہیں، اور اگر وہ جلہا تھے بھی تو اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ باقی تو مجھے نہیں پتا کہ وہ جلہا تھے کہ نہیں تھے، اتنا مجھے یاد ہے کہ وہ غالباً تاجر تھے اور کپڑوں کی تجارت کرتے تھے۔ نہیں مفتی صاحب ان کا سوال یہ تھا، کیونکہ یہاں پہ جو ذات برادریاں وجود میں آئی وہ پیشے کے اعتبار سے وجود میں آئی، یہ تو ہمیں وہ ملتے ہیں، تو اب پیشے کے اعتبار سے کیونکہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں کئی روایات موجود ہیں، میں آپ کو اس کی تو کیا وہ اس اعتبار سے کیا پیشے کی آپ بات کریں گے، سنیے پیشے کی آپ بات کریں گے تو ہندوستان کے اندر لوگوں نے اپنے آپ کو جولہان انصاری جو لکھنا شروع کیا نا، وہ امام حنیفہ کو سامنے رکھ کر نہیں کیا، غالباً 1921 یا 1935 کے درمیان میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ جب وہ کپڑوں کا کام اس طریقے سے کرتے تھے اور وہ انصاری تھے، تو یہاں سے لوگوں نے اپنے آپ کو انصاری لکھنا شروع کر دیا، امام ابو حنیفہ کی نسبت سے نہیں بلکہ حضرت ابو ایوب انصاری کی نسبت سے ان لوگوں نے، کہ وہ کپڑے کا کام کرتے تھے اور ہم بھی کپڑے کا کام کرتے ہیں تو ہم جلہا ہے، ہم ہٹاؤ جلہا اچھا نہیں لگتا، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ میں انصاری لکھنا شروع کر دیا۔
یہ میری اپنی معلومات بتا رہا ہوں میں. جی سہیب بھائی، وقار احمد صاحب آئے ہیں، تشریف لائیں. اور جی وقار احمد صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں، تو جو سوال وہ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں. تو مفتی صاحب کو ایز اے جی دیوبندی وقار صاحب ایک منٹ میں تعارف کرا دوں. ہمارے وقار صاحب جو ہیں ایک بڑے لیڈر ہیں پسماندہ محاذ کے، اچھا جو مسلم پسماندہ محاذ کے بہت بڑے لیڈر ہیں، اور یہ پسماندہ محاذ چلاتے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ جو ہے جو مطلب اپنے حیثیت سے جو ہمیں لگ رہا ہے، تو وہ آپ لوگوں پہ کچھ ان کے بھی اشکالات ہیں کچھ، تو وہ آپ لوگوں سے کچھ سوال کریں گے. جی معین صاحب، مفتی صاحب کو دیوبندی عالم کی طرح پوچھا جائے یا اسلام کی طرح؟ جی اس کا جواب تو مفتی صاحب ہی دیں گے. آپ تو اپنا سوال رکھیے، ہم جواب آپ کو قرآن حدیث سے ہی دیں گے اگر میرے علم میں ہوگا. اسلام میں ذات پات نہیں ہے، یہ کیسے ثابت کیا جا سکتا بھارت میں؟ قرآن نے جب ختم کر دیا اس کو، اور اسلام آیا ہی تھا ذات پات کو مٹانے کے لیے، بھارت میں ثابت کرنے کے لیے. بھارت کوئی حجت تھوڑی کہ بھارت میں ہم کو ثابت کرنا ہے. بھارت ہمارے لیے کوئی دلیل تھوڑی ہے. ہم کس کو ثابت کریں گے یہاں پر؟ نہیں بھارت، اسلام نے تو مساوات کا سبق دیا ہے نا. اور یہ اسلام نے یہ عملاً یا کیسے ثابت ہوگا کہ اسلام میں مساوات ہے؟ کوئی دیکھیے، ثبوت؟ ثبوت اللہ کے رسول نے جب کہہ دیا کہ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے، اور کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر فضیلت حاصل نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے کیا. اب ہم اپنے عمل سے کچھ بھی کرتے چلے، اللہ کے رسول کی بات کے خلاف تو ہم جا رہے ہیں. اللہ کے رسول کی بات تو اپنی جگہ پر مستقل ہے کہ اللہ کے رسول نے سب کو برابر کر دیا ہے. جیسے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ جب لکھتے ہیں کہ سید سے علوی انصاری برابر ہیں، پٹھان اور مغل ان سے کمتر ہیں، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ نائب رسول کی حیثیت سے لکھتے ہیں یا شیخ کی حیثیت سے؟ اب وہ تو وہی جواب دے سکتے ہیں. میں نے ان کو پڑھا نہیں ہے اور میرا زیادہ ان سے مطالعہ بھی نہیں ہے. اچھا میں تو پہلے ہی کہہ دیا آپ کے سوال سے پہلے. سہیب صاحب نے، معین صاحب نے سوال کیا تھا، سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کی بات قابل احترام تو ہو سکتی ہے، قابل حجت نہیں ہو سکتی. تو میں نے تو پہلے ہی انکار کر دیا اس چیز کا. دیکھیے، میں اس آپ کی بات کو سنا، میں لگاتار سن رہا تھا آپ کی بات. معین صاحب مجھے میں لگاتار آپ کی بات سن رہا تھا. آپ کی باتیں اچھی تھیں، اس میں کوئی انکار نہیں ہے. لیکن جیسے نا ہم لوگ ہومیوپیتھک سے نہیں کام چلا پا رہے ہیں اپنے لوگوں کو، کیونکہ جب کم پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے ہمیں جواب دینا پڑتا ہے. جیسے یہی ایک بات کہ اسلام میں ذات پات نہیں ہے، تو ہم اگر آخری خطبے کی بات کرتے ہیں یا قرآن کی بات کرتے ہیں، تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جیسے ہی نبی اسلام وہاں سے نکلتے ہیں تو غدیر خم کے ایک نیا خطبہ ہے جس پہ باقاعدہ لکھنؤ میں عید غدیر منائی جاتی ہے. جی جی اگلے خطبے پہ، مطلب حجۃ الوداع خطبے پہ کچھ نہیں منایا جاتا ہے، لیکن یہاں غدیر خم والے کے لیے باقاعدہ عید غدیر منائی جاتی ہے. ایک چیز. دوسری چیز، کون مناتے ہیں یہ عید غدیر؟ کون مناتے ہیں؟ آل تو نہیں رسول. مناتے. آل رسول آپ کیا ہے؟ میں آل رسول تو نہیں ہوں. میں نہیں، آل رسول مناتے ہیں بھائی. ہاں تو پھر وہ بناتے ہیں نا. وہ ان کا بنانے سے ان کا عمل ہمارے لیے کوئی حجت تھوڑی ہے. دیکھیں میں نے اسی لیے ایک بات پوچھی کہ جیسے ایک ہوتا ہے، میں جو سوال پوچھوں گا یا میں جو جواب دوں گا، میں تمام پسماندہوں کی طرف سے بات کروں گا. یقیناً آپ میرے نزدیک حجت نہیں ہے، میرے نزدیک یہ حجت نہیں ہے. لیکن لکھنؤ میں یا عالم اسلام میں شیعت جو ہے، شیعت وہ باقاعدہ دیوبندیت کے اوپر غالب ہے، آپ کے اوپر نہ غالب ہو، یہ چل مان لیتے ہیں ہم. جی جی. ہاں، کس طرح کہہ سکتے کہ آپ غالب میں؟ ذرا سمجھائیے مجھے. حضرت میں دوبارہ بھی سوال کروں گا، اگر آپ کو دیر ہوگی تو آپ چلے جائیے گا. جیسے اگر آپ کو دیر ہوگی تو کوئی دقت نہیں ہے، ہم آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے. پریشانی کی بات نہیں. میں اعظم گڑھ سے ہوں. جی جی. میں رہنے والا اعظم گڑھ کا ہوں. ٹھیک. جی جی. اور وہاں سالم صاحب چیک پوسٹ مدرسے کے مفتی صاحب تھے. جی. ان سے جب میں نے پوچھا کہ کچھ بات آئی
حضرت علی اور حضرت ابوبکر کے بیچ کی کوئی بات تھی, وہ جو سلسلے آتے ہیں بزرگ کے صوفیہ کے, اس پہ بات ہو رہی تھی کہ سارے سلسلے حضرت علی سے کیوں ملتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی کے پاس علم لدنی ایک لفظ استعمال کیا جو ہم لوگوں کے لیے کامن نہیں ہے, علم لدنی تھا اس کے پاس. تو میں نے کہا شیعہ میں آپ میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی یہی مانتا ہے کہ حضرت علی کے پاس الگ علم تھا ابوبکر سے. تو انہوں نے پھر کہا, ہمارے ایک دوست ہیں جمیل احمد نذیری صاحب, قاسمی ہیں وہاں مبارک پور کے, تو انہوں نے کہا پھر آپ اپنے دوست سے پوچھ لیجئے گا. اور میں نے جتنا بھی دیکھا ہے, میں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں, میں دیوبندی بیک گراؤنڈ کا ہی ہوں, بیت العلوم مدرسے میری شروعات ہے پرائمری کے. تو میں نے جتنا بھی میں نے پڑھا ہے, مجھے جگہ جگہ شیعت یعنی جس کو سیدواد ہم لوگ کہتے ہیں وہ غالب نظر آیا. نام میں جو نام رکھے جاتے تھے, چاہے اشرف علی ہو چاہے صدیق حسن ہو, اس طرح کے بہت سے بھی ایک دم شیعت والے دکھائی دیتے ہیں. خطبہ جو آپ نے سوال پوچھا تھا خطبے کا, وہ بھی میں نے پوچھا, عامر سعدی صاحب کے بھائی نے اس پہ جواب دیا ہے کہ عباسیوں نے شیعوں کو خوش کرنے کے لیے خطبہ بنایا تھا اپنے زمانے میں. اس کو بہت سارے لوگ اس خطبے کو نہیں پڑھتے, وہ خود بھی نہیں پڑھتے, ایسا ان کا کہنا ہے. تو یہ ذات پات کا جو نظام ہے سید شیخ علوی انصاری, یہ باقاعدہ یہ میری بیوی کا, میں نے براہ راست نہیں پڑھا ہے, حدیثہ میں اس نے جو ہے اس طرح کی تفریق پڑھی باب کفو میں, اور قدری وغیرہ میں بھی لوگوں نے پڑھا ہے, اور بحثی زور میں صاف صاف ہے, فتوی رضویہ میں صاف صاف ہے یہ کفو کا مسئلہ ایک دم جیسے مفتی میں جس طرح سے ہے, کون کیا کر سکتا ہے کون کیا نہیں کر سکتا ہے. جی وقار صاحب ایک منٹ مفتی صاحب, وقار صاحب آپ کے جو سوال ہے بار آپ جو ہے نا سارے سوال ایک دفعہ نہ کر کے الگ الگ آپ سوال کر لیں تو بہتر ہوگا, ان کے جواب دینے میں بھی آسانی ہوگی. نہیں مفتی صاحب پڑھے لکھے سمجھدار آدمی, وہ نچوڑ سمجھ گئے, سوال ایک ہی ہے وہ. ہم ہمیں سمجھ گیا جو آپ کفر کی بات کر رہے ہیں, ذات پات کی بات کر رہے ہیں, تو دیکھیے کسی کے لکھ دینے سے اور کسی کا بول دینے سے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہمارے لیے ایک ہی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے مساوات کو قائم کیا ہے, اللہ کے رسول نے امتیازی فرق کو مٹا دیا ہے, اور اللہ رب العزت نے فرق کا معیار بتا دیا کہ اس کے نظر میں مکرم اور مشرف کون ہے. تو ہمارے لیے وہی بات ہے. اب کون کیا لکھ رہا ہے یہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. محترم میں آپ کی بات سے اتفاق رکھتا رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک حجت نہیں ہے, اور ہم انڈیویجول پہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اچھے ہیں یا آپ اچھے ہیں. ہم پورے نظام کی بات کر رہے ہیں جو بر صغیر میں چل رہا ہے, مدرسے کے ذریعے کہہ لیں, یا ہم صرف مدرسے مولوی اور حضرات کو صرف ایک طرفہ برا نہیں کہتے ہیں, ہم وہ پورے جو نظام ہے جات برادری کا, پنچایتوں کا, جو سرداروں کا ایک نظام ہوتا تھا کھا پنچایت ٹائپ کا, ہم سب کو ایک ساتھ جوڑ کرتے ہیں, دونوں کا ایک دوسرے پر اثر پڑتا ہے. جی مفتی صاحب ایک منٹ میں وقار صاحب جو کہنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ وہ کفو کا جو مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں, کیونکہ آج بھی ہم اگر کسی بھی ادارے سے اپنے, میں نے بھی نوری ٹاؤن سے فتویٰ لیا, دارالعلوم سے فتویٰ لیا, جامعۃ الرشید سے فتویٰ لیا, مطلب ہم تو صلاح اسلام کی لے رہے, وہ اپنے علماء کی اس مسئلہ دے رہے, ضرور حسب نسب ضرور بیان کر رہے کفو کے مسئلے میں. بھائی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ بھائی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ضرورت کیا ہے, کہ اس میں ہم تو شریعت کی رائے دے رہے اس میں, کہ آپ لوگوں کو اپنی رائے ڈالنے کی اس میں ضرورت کیا ہے کفو کے مسئلے کی, کہ بھائی وہ حسب میرے بھی اگر آپ فتاوے وغیرہ دیکھیں گے تو آپ کو یہی چیز ملے گی کہ اپنی رائے کا دخل نہیں رکھو اس کے اندر. آپ مشورہ کسی کو دے سکتے ہو, آپ کسی کو مشورہ دینا چاہے مشورہ دیں, لیکن اگر کوئی بندہ مسئلہ پوچھ رہا ہے تو مسئلے کی اصل جو ہے وہ آپ کو وہ بتانا چاہیے, اور مسئلے کی اصل تو یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, کہ آپ نکاح کر لو بھائی, 2 کرو 3 کرو 4 کرو, مگر یہاں یہ نہیں کہا کہ آپ کو کرنا کس سے, سید سے کرنا ہے کہ فلاں فلاں سے کرنا ہے. قرآن نے یہ بیان نہیں کیا. دوسرے موقع پر قرآن فرماتا ہے کہ نیک لوگوں کے لیے اللہ نے نیک منتخب کیے, اور پھر قرآن نے مطلق جملہ استعمال کیا, مِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ, کہ ہم نے جوڑا بنا کر پیدا کیا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سید کو سید میں ہی اور فلاں کو فلاں میں, اللہ نے تو صاحب کہہ دیا کہ من کل شیء خلقنا زوجین. وقار صاحب کوئی کچھ بھی کہتا رہے, آپ تو ان آیتوں سے بات کریں نا. اب اگر میں کوئی کام غلط کر رہا ہوں تو یہ میرا ذاتی معاملہ ہے, اسلام کا معاملہ نہیں ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے جوڑا بنا کر پیدا کیا. اب وہ جوڑا کس میں بھی ہو سکتا ہے, یہ تو نہ آپ جانتے نہ میں جانتا ہوں. ہو سکتا ہے کسی انصاری کا جوڑا اللہ نے سید میں لکھا ہو,
کہ سید کا جوڑا اللہ نے جلحا میں لکھا ہو، یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں نا. دیکھیے حضرت، میں 1-2 منٹ آپ کا اور لے لوں. ایک چیز تو یہ جان لیں آپ، ہمارے اوپر یاسر ندیم واجدی صاحب نے بھی ایک الزام لگایا ہے کہ ہم لوگ RSS سے متاثر ہیں. ٹھیک، اور بھی طرح طرح کی باتیں ہمارے بارے میں ہو رہی ہیں، لیکن میرا بیک گراؤنڈ جو بتایا نا، میں اعظم گڑھ سے ہوں اور بیت العلوم سے میری شروعات ہے. اور ہم لوگ اہلیہ جو ہے وہ فضیلت کی ہوئی ہیں اور ایک دم دینی لوگ ہم لوگ ہیں. یہ الگ بات ہے کہ پورے دیندار نہیں ہے، کالج سے جب آئے ہیں تو داڑھی وڑی نہیں ہمارے پاس ہے، لیکن ہم لوگ بزنس والے نہ ہو کر کے ہم اپنے اسلام کو اپنے طریقے سے بچانا چاہتے ہیں. اس میں ہم نے ہمیشہ علماء سے مدد مانگی. ہم نے علماء سے مدد مانگی، لیکن علماء نے اعظم گڑھ کے ہوں یا جہاں کے بھی ہوں، انہوں نے کسی کو کوئی مدد ہماری نہیں کی. اور ہم ابھی بھی آپ کی مدد چاہتے ہیں. ہم آپ کی مدد چاہتے ہیں کیونکہ غیر مسلموں میں ذات برادری کے نظام کم سے کم قانوناً ختم ہو چکا ہے. عملاً تھوڑا بہت باقی ہے، عملاً باقی ہے، لیکن ہمارے ہاں وہ نظام ابھی بھی اسی طرح موجود ہے، کتابوں میں بھی اور مسلم پرسنل بورڈ کے سسٹم میں بھی. ابھی بھی کئی جگہوں پہ یہ ہے کہ سید کا نکاح اگر فقیر سے ہو گیا، انصاری سے ہو گیا تو نکاح باطل مانا جاتا ہے. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ امبیڈکر کے بنائے ہوئے قانون میں اگر سید سے چمار سے شادی کر لے یا پنڈت چمار سے شادی کر لے، وہ فوراً سرکار پروٹیکٹ کرے گی اس کو. یعنی جو اسلامی تھا وہ انہوں نے اپنے یہاں نافذ کر لیا ہے. ہمارے ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں علمی دنیا کو، مدرسوں کی لائن کو اور اس نکاح اور معاملے کو. ہم اپنے سماج کے سامنے کیسے جائیں، کیا بتائیں ان کو؟ جو نٹ ہے، کلندر ہے، مداری مالی معین انصاری صاحب انصاری ہیں، بہت سارے انصاری بڑے بڑے عالم گزرے ہیں، لیکن میں دھوبی ہوں، میرے میں تو عالم نہیں گزرے ہیں. جی نہیں تو دیکھو، کسی قبیلے کے اندر عالم پہ گزر جانا یہ کوئی فضیلت والی بات تھوڑی ہے. ٹھیک ہے، وہ بنی عالم. نہیں حضرت، سمجھنے کا وہ ہوتا ہے نا، جیسے جس کے آس پاس میں عالم ہیں وہ زیادہ سمجھ لیتے ہیں نا کسی چیز کو، اور کوئی عالم کو دیکھا ہو. ہماری جب بات شروع ہوئی ہے آج کے درمیان آج میں، تو اس میں پہلے ہی کہا تھا کہ کسی چیز کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کا سبب ہوتا ہے، فخر کا سبب نہیں ہوتا ہے. نہیں حضرت، میں اس پہ نہیں فخر اور اس پہ اعزاز کی بات نہیں کر، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر کسی کو اللہ نے کچھ بنا دیا ہے اس کے اوپر فخر کرتا ہے تو وہ اس کی غلطی ہے. نہیں اسلام نے تو آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دی نا کہ آپ اس طریقے سے کہتے پھرو کہ بھائی آپ جاہل ہو، آپ کی داڑھی نہیں ہے، میری داڑھی ہے اور میں نیک آدمی ہوں، آپ بددین ہو. اسلام تو اجازت نہیں دیتا ہے نا. جیسے اس مسلمانوں میں جو درجہ بدرجہ برادریاں ہیں، سید، شیخ، مغل، پٹھان، کس نے بنائی ہے؟ نہیں، یہ بنائی کس نے؟ وقار صاحب آپ مجھے بتائیے. یہ ہمارے سیدواد نے اس کو بنایا ہے بھارت میں. نہیں، ہم نے جانتے اللہ کے رسول نے بنایا اس چیز کو؟ نہیں. اللہ نے بنایا اس چیز کو؟ نہیں. تو پھر کوئی کچھ بھی بناتا رہے، ہم اس چیز کو دیکھیں گے یا جو اللہ اس کا رسول بتا رہا ہے اس کو دیکھیں گے؟ فیصلے سارے بھارت میں سنویدھان سے نہیں ہوتے ہیں. جج اپنے اس سے بھی فیصلہ کرتا ہے. جب ہمارے سامنے نکاح کو باطل قرار دے دیا جاتا تو ہمارے پاس کیسے ہم اس کو قرآن میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کون نکاح کو باطل قرار دے رہا ہے. ابھی حالانکہ میں بہت کم نکاح پڑھا، مطلب میں تو جاتا ہی نہیں ہوں شادیوں میں اور ولیموں میں، کسی میں نہیں جاتا ہوں، لیکن میں جو 2-1 لوگوں کے میں نے نکاح پڑھا ہے اپنے دوستوں کے، ٹھیک ہے، لڑکا جو ہے بہت چھوٹی برادری کا ہے اور یہی بمبئی میں میں نے نکاح پڑھا ہے، لڑکی کافی بڑی برادری کی ہے. تو میں تو ایز اے مفتی میں نے کیسا اس کا نکاح پڑھا دیا اگر نکاح باطل ہے تو؟ وہ اس کا مطلب میں نے تو دونوں کو زنا کرنے کے لیے لگا دیا راستے پہ نکاح پڑھا کر. آپ بامبے سے ہیں اگر تو وہاں الگ ہے. میں مدھیہ پردیش سے ہوں، میں مدھیہ پردیش سے ہوں میں اصل میں، اور بامبے میں بھی میرا گھر آنا جانا بامبے میں لگا رہتا ہے میرا. دیکھیے مدھیہ پردیش میں جو نظام ہے وہاں اور ہمارے یو پی ایسٹ میں، بہار میں، اور یہاں کا نظام ایک دم الگ الگ ہے. ہمارا باقاعدہ میں جانتا ہوں میرے گھر کا نظام مجھے پتا ہے کہ ہم دوسری برادری میں شادی کر ہی نہیں سکتے، حرام ہے دوسری برادری میں شادی کرنا. جی لیکن ہم تو کر کے لے آئے، ہمارے بچے بھی ہو گئے سب. میرے والد محترم نے کری. میری امی سید خاندان سے ہیں اور وہ ہمارے یہاں پر ان کے ہمارے ایم پی ان کو پتہ نہیں کہ وہ کس خاندان کے ہیں. اور ہمارے جو ہے کہنا نہیں چاہیے بیچارے دادا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ آخر تک یہی کہتے رہے پرائی ذات کے لیے آیا، پرائی ذات کے لیے آیا.
لیکن نکاح تو ہوا نا. نہیں میں بتا ہمارے رہا ہوں نا, میں خود کسی اور برادری کا ہوں, اور میری برادری کے مقابلے میں جو ہمارے ملک کی برادری ہے, میری بیوی کی برادری مجھ سے اونچی ہے, لیکن نکاح تو ہو گیا, بچے بھی ہو گئے. اب بتاؤ کون آ رہا ہے میرے نکاح کو باطل کرنے کے لیے؟ ذرا میرے پاس تو لے کر آؤ اس کو. نہیں کس تو بنیاد پر آپ نکاح کو باطل قرار دیں گے جناب؟ نہیں تو آپ کفو میں رہے ہوں گے تو آپ کا نکاح ہو گیا. نہیں, کہہ کو کفر میں رہا, میں کچھ اور ہوں, میری بیوی کچھ اور ہے, میرے والد صاحب کچھ اور تھے, میری امی کچھ اور ہے, دونوں الگ نہیں الگ خاندان سے ہیں. نہیں فتوی رضویہ کے حساب سے بھی باطل نکاح نہیں ہوتا ہے. ارے میرے بھائی, کون سا فتویٰ رضویہ, کس بنیاد پر؟ اللہ کے رسول کا فتویٰ کیا ہے؟ اللہ کا فتویٰ کیا ہے؟ اللہ کے نبی لیکن فرماتے ہیں کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء حضرت فلیتزوج منہ فإنہ اغض للبصر واحفظ للفرج. یہ مشکات شریف کی کتاب النکاح کی پہلی حدیث ہے. اللہ کے حضرت رسول کہتے ہیں کہ جب تم جوان ہو جاؤ, شادی کے قابل ہے, تم نکاح کر لو. اللہ کے رسول نہیں بتا رہے قبیلہ, اللہ کے رسول تو بتا رہے دینداری کو دیکھو یار بھائی تم پہلے. اور یہاں نکاح کے باقاعدہ لیے مومن کا ہونا, مسلمان کا ہونا شرط ہے, عاقل بالغ کا ہونا شرط ہے. حضرت اور کفو کا جو مسئلہ ہے وقار صاحب میں نے پہلے بھی بتایا, وہ صرف ہم مزاج ہونے کے لیے لایا گیا ہے. اب اگر کوئی غیر کفر میں شادی کر لے, اس کو باطل آپ نہیں قرار دے سکتے. اس کا نہیں لیکن مطلب یہ ہے کہ کوئی غیر کفر میں شادی کرے تو کیا وہ کافر ہے؟ ہلو, جیسے آپ حضرت کہہ رہے ہیں کہ یہ باطل نہیں ہوا, آپ نے خود کیا ہے, اس کو آپ نے خود کیا, وہ باطل نہیں ہے. ہاں, لیکن جو لوگ باطل کہہ رہے ہیں ان کو کیا سمجھا جائے؟ ان کو یہ سمجھائیں, آپ ان کو نہ سمجھائیں, ان سے یہ کہیں کہ آپ ہم کو سمجھاؤ کہ باطل کیوں ہے. ظاہر سی بات ہے, انہوں نے باقاعدہ فتوی رضویہ وغیرہ میں فتوی اس کے لیے ہیں. ارے تو بھائی فتویٰ لکھ دینے سے تھوڑی کوئی فتویٰ وہ ہو جائے گا کہ وہ قابل عمل ہو جائے گا. نہیں وہ قابل, دیکھیے آپ کے نزدیک قابل عمل نہ ہو, لیکن پورے بھارت میں فتوی رضویہ سے ہی ایک پورا مسلک فتویٰ دیتا ہے. دوسرا نہیں, مسلک دیوبند سے فتویٰ دیتا ہے ان نہیں کے لیے. وقار صاحب, میں پرٹیکولر فتویٰ رضویہ یا فتویٰ دیوبندیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں کوئی بھی فتویٰ ہمارے سامنے ہو, وہ فتویٰ قرآن حدیث کے مطابق ہوگا تب تو وہ ایکسیپٹیڈ. اگر قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر وہ کس طرح کیوں مانیں گے آپ, اگر وہ اس کے خلاف جاتا ہوگا. دیکھیے ہم نہیں مانتے, جی, ہم نہیں مانتے, آپ نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے ہیں, ہم قرآن سنت کو مانتے ہیں, ٹھیک. لیکن ہم اکیلے اپنی بات نہیں کر رہے ہیں نا, ہم اکیلے نہیں ہیں نا, نہ آپ اکیلے ہیں. اسی آخری خطبے میں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑے جاتے ہیں, ہاں, قرآن ترکت فیکم امرین. قرآن اور اہل بیت. ہاں, قرآن اور اہل بیت, کس نے کہا؟ یہ مجھے حدیث یاد نہیں رہتی ہے. بیکار کی بات ہے. حدیث کہا گیا کہ ترکت فیکم امرین, موئی دو چیزیں صاحب, چھوڑ کے جا رہا ہوں. ترکت فیکم امرین, دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور میری سنت, یعنی احادیث مبارکہ, اہل بیت نہیں ہے. موئی صاحب کیا جی 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 مفتی صاحب, وہ تو حدیث تو موجود ہے, اور سلمان ندوی صاحب تو شد و مد کے ساتھ بیان کرتے ہیں اس حدیث کو. مولانا سلمان ندوی صاحب بڑی شد و مد کے ساتھ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. ترکت فیکم امرین, کتاب اللہ, و ترکت فیکم عترتی. ارے یار, تو سلمان ندوی صاحب کا حال کیا ہے آپ جانتے ہیں. وہ میں نے آپ کو پہلے کہا, کسی کا بھی آپ نام لیں گے, اگر بات قرآن حدیث کے مطابق ہوگی تب تو ابھی, ورنہ کسی کے کہہ دینے سے وہ چیز شریعت نہیں بن جاتی. ورنہ تو پھر قادیانی بھی نے کہہ دیا ہے, اور بھی بہت سے لوگ پتہ کے کہتے ہیں. اگر کہہ دینے سے شریعت بن جائے نا, تو پھر تو شریعت نہیں, شریعت کا مذاق بن جائے گا. پھر موئی صاحب شریعت کس ختم کے ہو جائے گی. پھر ابن ماجہ کی ہے کہ مسئلہ؟ میں ابھی دیکھتا ہوں, میں ابھی دیکھ کے بتا رہا ہوں, ایک منٹ رکو. سہیب بھائی آپ کے پاس شاید موجود ہے, ایک بار آپ دیکھ لو, آپ کے پاس شاید موجود ہے, میں نے بھیجا تھا آپ کو. مفتی صاحب, جی جی, بحث برائے بحث کی بات نہیں ہے, اور ہم میں سمجھ رہا نہیں, وہ بات نہ سمجھے. بحث برائے بحث کے لیے نہیں ہے, ہم جی, لوگ قوم کے لیے سیریس ہیں, اپنی قوم کے لیے. اور میں دھوبی برادری سے تعلق رکھتا ہوں, ظاہر سی بات ہے میرے ساتھ چھوا چھوت کا ویوہار ہوتا ہے, ہمارے ساتھ نہیں چھوا ہوتا چھوت ہے, کا. میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں. میں ہوتا ہے, یقیناً ہوتا ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے. وہی تو میں چاہ رہا ہوں کہ ختم ہو. ہاں, جیسے اگر آپ جیسے بزرگان دین جو ہے, اگر کچھ فتوے ایسے بنائیں اس طرح کے اسلامی, اس میں یہاں جیسے کبھی کبھی سپریم کورٹ سو موٹو ایک لفظ ہوتا ہے, اپنے آپ کوئی چیز دیتا ہے, بنا پی آئی ایل کے بھی کچھ ورڈکٹ دیتا ہے, وہ سماج میں جو چلتا ہے. اس طرح سے مان لیجیے پسماندہ تحریک ہے کہ بہت سارے لوگ اسلام سے باہر جا رہے ہیں,
जी बहुत सारे लोग इस्लाम से बाहर जा रहे हैं और गैर मुस्लिमों में जम के छोटे लोगों में काम करते हैं। वो लोग बाकायदा, उनके यहाँ बनवासी आश्रम है, सब कुछ है। और जी जी हमारे यहाँ जानते हैं कि तबलीग जमात बहुत मेहनत कर रही है, और भी जमातें, उनके एक एक हद है उनकी, उसके आगे नहीं बढ़ सकते वो। जी अब जी। हमारे आजमगढ़ में तबलीग जमात को कहा जाता है ये शेखों की जमात है। यार ये तो मतलब मैं वहाँ पहली बार सुन रहा हूँ, हमारे आज तक हमने नहीं सुना कि ये शेखों की जमात है। नहीं नहीं, हमारे आजमगढ़ कभी गए कि नहीं आप? नहीं गया तो नहीं हूँ, आजमगढ़ के काफी दोस्त रहे हैं मेरे साथ, मेरे पास में, लेकिन कभी जाना नहीं हुआ हाँ, आजमगढ़। आजमगढ़ में कोई भी एक हलालखोर, कोई धोबी भी आपको जमात से जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा। वो क्या कहते कहेगा, हैं शेखों से जुड़ा? हाँ, वो अबू आसिम आजमी की बिरादरी जो हमारे यहाँ रौतारा कही जाती है, शिबली हाँ, नुमानी वाली, वो कहते हैं जी। ये रौतारा की जमात है, ये यहूदी लोग हैं ये लोग, तो इनसे कौन दूर रहो। जमाती? हाँ, मतलब वो मसलक कम है, मसलक का मामला इतना नहीं है, हाँ उसके बाद बिरादरी का मामला वहां चलता है। इसलिए मैं जिक्र, मसलक तो हर जगह बात होती है, आपके यहाँ हर जगह चलती है, जी। वहां सीधे ये कहा जाता है कि रौतारा या शेख लोगों की जमात है, ये उन्हीं का मामला है। शिवली कॉलेज उनका, जमात उनकी। हम्म। तो तो वकार हमारे, साहब मैं वही फिर कहूंगा एक मर्तबा कि किसी आदमी का अपना जाती अमल ये इस्लाम के खिलाफ अगर है तो वो उसका जाती तसव्वुर है, इस्लाम का तसव्वुर तो नहीं है ना। मतलब जाती अमल पे बात नहीं कर रहा हूं मैं मैं एकदम समझ रहा हूँ इतना आपकी बात, मैं जी समझ जी, रहा हूँ एक मिनट आपकी एक बात। मिनट में, सॉरी टू इंटरवीन। मुफ्ती साहब, उनका कहने का मतलब ये है, मैं बताऊं आपको मामला क्या है। मुफ्ती शफी साहब ने एक बड़ी ज़ख़ीम रिसाला लिखा, तकरीबन 100 पेज का, जी निहायतुल इरब फी गयातुन नसब, और जी। आज उसको, वो आज यहाँ मार्केट में मौजूद नहीं है, दारुल उलूम ने उसे हज़फ कर लिया, हाँ, लेकिन आरएसएस के पास वो मौजूद है, हाँ, और आरएसएस उसे प्रमोट कर रहा है, पूरे सर्कुलेट कर रहा है उस उन बिरादरी में। वो आरएसएस का क्या चाहता है कि भाई कम से कम ये मुसलमान नाम के ही रहे, इनके अंदर से ईमान तो निकल जाए। वो इल्हाद के लिए उन्हें प्रमोट कर रहे हैं, और जी वो इतना खतरनाक, अगर मैं आपको भेज दूं तो शायद आप भी शर्मिंदा हो जाओ। मुफ्ती शफी साहब ने लिखा, इतनी बड़ी शख्सियत जिसे देख मुफ्ती, अगर उस रिसाले को आप पढ़ लो या कोई भी हिंदू उसे पढ़ ले, तो मुफ्ती शफी साहब ने उस रिसाले को पढ़ने, इस्लाम के लिए दरवाजे बंद कर दिए। इनका कहने का मतलब यह है कि जब उन्होंने लिखा, लेकिन उसका रद्द क्यों नहीं आया? उनका मतलब यह है कि भाई रद्द तो आता, या मुफ्ती शफी साहब पे कोई तनकीद हो ही नहीं सकती। नहीं बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही कहा था, पहले जुमले में कह दिया था आपको मैंने, काबिल एहतराम है, काबिल हुज्जत नहीं है, तो हो गया। अगर उनकी कोई बात शरीयत के खिलाफ है तो उसकी हुज्जत बन ही नहीं सकती। बाकी वो कौन सी किताब का नाम लिया आपने उनकी? मुफ्ती साहब एक रिसाला लिखा था, निहायतुल इरब फी गयातुन नसब, वो बहुत निहायतुल कंट्रोवर्सी अरब। निहायतुल इरब फी गयातुन नसब, उस पर जब वो लिखा गया तो उस पर कंट्रोवर्सी दारुल उलूम में होगी, तलबा ने उस पर इश्कालात उठा दिए, तो हाँ उसमें कुछ पहले तो कुछ हिस्सा हज़फ किया गया, लेकिन जब काम नहीं चला तो दारुल उलूम ने उसे नशर इशाअत उसकी बंद कर दी। लेकिन जहां लोगों के पास पहुंचनी थी वो तो पहुंच गई। पहुंच अब गई। उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ मुल्हिदीन लोग हैं जो जी प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, वो हम मुस्लिम नाम के हैं, उर्दू नामधारी हैं वो लोग जो चला रहे हैं। अब जी वो जी लोग उसे प्रमोट कर रहे हैं। उसमें क्या क्या है, मुफ्ती साहब ने जो है कंजुल उम्माल की हदीस है, जिनके बारे में जब हमने, मुफ्ती साहब मैं खुद मुफ्ती हूँ, मेरी बुनियाद में अल्हम्दुलिल्लाह दीन है, लेकिन मैं उसे पढ़ने के बाद में मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम से बदजन हो गया था। अल्लाह तौबा, माअज़ल्लाह, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद तो ना बदजन कहो, हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह ना कहो। माअज़ल्लाह जी, हाँ, कि मैं भी बदजन हो गया था इस्लाम से, सच बता रहा हूँ मैं आपको। मैं इसीलिए इस तरफ आया कि वो इतना खतरनाक रिसाला, अगर आप पढ़ोगे शायद आप भी शर्मिंदा हो जाओ। मैंने सोचा यार, मेरे लिए इस्लाम में ये चीज मुझे ऐसा बना दिया कि मुझे रजील और बदजात, मेरे लिए ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। तो अब उसे जब, चलो मेरे मेरे अंदर तो तहकीक थोड़ी बहुत अल्लाह ने सलाहियत मुझे दी कि मैंने हाँ, उसे 2 दिन के बाद उसका मुताला करा, उन हदीस को चेक किया, तो मेरी नजरों में तो वो आ गई। लेकिन एक जो जाहिल आदमी है, मुसलमान, जिनका मतलब वास्ता इनसे है ही नहीं, कि इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है, वो बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ लिए, कॉलेज में पढ़ लिए, लेकिन वो इन किताबों को पढ़ रहे हैं, तो उससे बदजन हो रहे हैं। इनका कहने का मतलब ये है। तो उसके लिए आप कोई तहरीक हमें बुलाए, हम आएंगे आपके पास में। आपको ऐसा लगता है किसी ने साथ दिया, फलाने ने साथ दिया, आप उसको निकालो, हमको बुलाइए, हम आएंगे, और जो भी चीजें हैं किताब लेकर सामने रखिए, हम आपको किताब का हवाला, किताब उसका रद्द करेंगे, और जो चीज एक्सेप्टेड होगी होगी उसको कबूल करेंगे। तो ऐसा तो है नहीं। अब ठीक है, मुफ्ती साहब ने लिखा है, मैंने पहले ही कहा आपको, मुफ्ती साहब ने अगर लिखा है तो मुफ्ती साहब का लिखा होगा, उनकी बात को तस्लीम करना वो दूसरी चीज है। अब अगर कोई आदमी गलत उस तस्वुर नहीं लेकर चल रहा है तो उसको, उसकी इस्लाह, आप जो सोच रहे हो यकीनन अच्छी बात है कि उसकी नहीं, इस्लाह एक होनी चाहिए। अगर कुछ जोड़ दो। कमी है तो उस कमी को पूरा करना चाहिए, यकीनन ये अच्छी सोच है, तो इस पर काम करना चाहिए। हमसे जो आप इस मामले में खिदमत लेंगे, इंशाल्लाह हम आपकी रहबरी कर देंगे इस मामले में। मोइन साहब,
जी सुन रहा हूँ जी। हाँ हजरत, ये एक चीज मैं और बता दूं, जोड़ दूं आपको कि ये जो रिसाला जब लिखा गया था तो आपने कितना प्रमोट कर रही मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जहां से ये प्रमोट हुआ वो मैं बता दूं कहां से हो रहा है ये। मौलाना हबीबुर रहमान आजमी साहब जो बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, आपने को किताबें पढ़ी होंगी, 2 किताबें उन्होंने लिखी इस पे, इंसाफ की शरई हैसियत और तस्करे नसाजीन करके। दूसरे उबैदुल्लाह रहमानी साहब ने किताब लिखी तारिखुल मिनवाल। उस तारिखुल मिनवाल के नाम पे मोमिन का तहरीक चली, जिसमें अंसारी टाइटल इस्तेमाल होना शुरू हुआ। वो 1925 के आसपास में वो किताब मैंने आपको बताया ना 1921 और 1935 के दरमियान की बात है ये। नहीं जी, वो तारिखुल मिनवाल लिखी गई। उसके बाद एक मुबारक हुसैन मिसबाही साहब ने किताब लिखी इफ्तराक बैनुल मुस्लिमीन। फिर अली रमज़ी साहब ने किताब लिखी मसावात की जंग। और उसके बाद एक बड़े मौलाना हैं मौलाना मसूद आलम फलाही साहब, जो मदरसा फलाह से फारिग हैं और ताहिर मदनी से लेकर के यूसुफ करजावी तक के वो चेला हैं। अच्छा। उन्होंने अपने जमाने वो तालबियत के मतलब मदरसे में ही वो किताब उन्होंने शुरू किया लिखना, और उन्होंने बड़ी मोटी किताब लिखी है हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान। उसमें उर्दू में उन्होंने लिखी है और बजाते खुद वो फजीलत किए हुए हैं। तो उसके बाद ये सारी चीजें लोगों तक आई। उसके पहले लोगों में अंदर अंदर चलती थी, और अंसारियों में बहुत सारे लोग हजरत, एक लफ्ज होता है कबीर पंथी हो गए हैं। उसी वक्त कबीरपंथी हो गए थे, और वो सिलसिला लगातार चला आ रहा है कबीरपंथी होने का। तो जो हमारे उलमा हो चाहे हमारे जो कायदीन हैं, उनसे जब इस तरह कोई बात कही जाती है, कहते जाओ हिंदू हो जाओ, जाओ हिंदू हो जाओ। मतलब जैसे हजरत, मैं आपको बता दूं, दिल की बात बता दूं, मोइन साहब थोड़ा बहुत जान पाएंगे मुझे, आप तो अभी एकदम नए हैं। मोइन साहब भी ढंग से मुझे आरएसएस की बात कर रहे हैं। देखिए आरएसएस मिलता है, बात करना चाहता है। एक चैनल जयपुर डायलॉग है, उसने कई बार बुलाया, जब हमारी बात उसके खिलाफ गई तो उसने हमें बंद कर दिया। हमने यासिर नदीम वाजदी साहब से भी कहा कि उसी चैनल पे जाके कि भाई हम आरएसएस के लोग नहीं हैं, आप अपने चैनल पे बुलाओ, आप अपने चैनल पे बुलाओ। हम यहाँ राबे हसनी साहब से बहुत दिनों से मिलना चाहते हैं, बहुत सारी कोशिश की, नहीं मुलाकात हो से। जो अथॉरिटीज हैं, अगर हमारी उनसे मुलाकात हो तो हम अपना कुछ दुख दर्द, अपनी कौम का दुख दर्द कहें। हमें ना नेतागिरी करनी है, ना कौम को बेच करके पैसा कमाना है। हमारा हम तो तनख्वाह वाले भी नहीं है कि हम कहीं नजराना हम लोग पाते हो। जैसे जब वाले अपना पैसा लगा काम करते हैं, वैसे हम लोग अपना पैसा लगा के 25 साल से काम कर रहे हैं हम लोग। ये जितने आरक्षण की जो बहसें आप दिखाई दे रही हैं आपको, ये सब हम लोग पहुंची है गवर्नमेंट तक। चाहे शिक्षा कमेटी की बात हो, चाहे रंगनाथ मिश्रा कमीशन की बात हो, इस तरह की बहुत सारी बातें। और बावन मिश्राम के यहाँ कई बार लोग बौद्ध होने के लिए जाते हैं, हमने मना किया उनसे, तो लोग 10 लोग मना कर चुके हैं कि भाई मजहब मत बदलो तुम। तो हम लोगों के पास जो अपनी व्यवसायत है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन हमें ये शिकायत है, ना उलमा हमसे मिलना चाहते हैं और ना जो मुस्लिम नेता है वो हमसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने एक प्लान तैयार किया है कि इनको इग्नोर करो। जो किताब लिखी गई उसमें शियों के बारे में बड़ी उल्टी सीधी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन शिया छोटी छोटी बात पे बड़ा बड़ा बवाल करते हैं। जाकिर नायक को लखनऊ आने से रोक दिया गया, लेकिन वो मौलाना मसूद फलाही साहब इसी लखनऊ में प्रोफेसर है जी, और लखनऊ में ही चलती है, बिकती है, और उस पर आज उसका हो सकता है नाम भी ना सुना हो उस किताब का। नहीं, मैं तो सुना नहीं, मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ मैं वाकई में। ऐसी चीजें लिखी हुई हैं, कुछ बातें शियों के मुतालिक लिखी हैं जिसे शिया बर्दाश्त नहीं कर सकता, आग लगा देगा किताब को। लेकिन उन लोगों ने कभी भी कोई शिकायत इसलिए नहीं की कि किताब प्रमोट ना हो जाए। किताब प्रमोट होगी तो जवाब देना पड़ेगा किताब के हिसाब से, और कोई उस किताब का अभी तक ना रद्द लिखा है आज तक। अभी तक उस किताब का न शियों की तरफ से कोई रद्द आया है, न बरेलवियों की तरफ से कोई रद्द आया है। खैर वो देवबंदी और जमात इस्लामी से खुद ताल्लुक उनका है, तो उधर रद्द आने का कोई मतलब ही नहीं है। उनके ताहिर बंदी साहब का आपने नाम सुना होगा, जो जी नाम सुना हुआ मैंने, लेकिन कभी पढ़ा नहीं उनको मैंने। है
कभी पढ़ा नहीं मैंने, उनको सुना हूँ लेकिन। बल जैसे वो फलाही जो मौलाना फलाही साहब हैं, मसलुल्लाह फलाही साहब, उनके उस्ताद हैं शुरुआती टाइम की, मतलब सीरत में वही उन्होंने पढ़ाया। और वो किताब एक सैयद ने छपवाई है हिंदुस्तान में। जी नहीं, ये जो मुफ्ती साहब की किताब है उसको मैं देखता हूँ जरा सा, निहायतुल अरब को, और फिर जी उसको मुफ्ती मुफ्ती साहब साहब, मार्केट में नहीं मिलेगी, मार्केट में मिलने लगी नहीं मुफ्ती साहब, हमने खुद ढूंढ ली। तो पीडीएफ भेज दो आप मुझको उसकी, अगर हो तो आपके पास। या तो आप क्या करें मालूम है, उसके जो मसाइल है वो मुझे लिख के भेज दें आप, एक एक करके। जी जी, मैं तो पूरी जो मसला, पीडीएफ भेज दूंगा। जी जी, उसमें या तो मैं ऐसा पूरी करें, पीडीएफ भेज। मेरे पास भी इतना वक्त होता नहीं है कि मैं इतना देखता बैठूं। आप ऐसा करें कि उसमें जो जो मसाइल काबिल एतराज बने हुए हैं और परेशानी का सबब है और जिसका जवाब देना आप जरूरी समझते हैं, उनकी निशानदेही करके आप वो मुझे भेजें। इंशाल्लाह मैं अपने वक्त से उसको देखता हूँ और फिर उसका जो भी होगा तहकीकी तौर पर उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। मुफ्ती साहब हमारे साथ एक शख्स और जुड़े हैं, अगर आपका वक्त इजाज़त देता हो आपके लिए तो एक आखिरी शख्स को हम ले लें। जी जी, ज्यादा नहीं लंबा नहीं, तो लेकिन क्योंकि बहुत देर हो गई है चलिए, वो और रुखसत हो क्योंकि गए हैं यहाँ से लाइव स्ट्रीम से। हम्म, जी, तो मुफ्ती साहब दरअसल हमने आपको इसीलिए यहाँ पर मदऊ किया है क्योंकि एक पसमानदा महाज वालों में और उलमा में एक ये खलीज बन गई है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए हैं। और जी एक तरफ तो वो अपनी बात रख रहे हैं और उलमा अपनी बात रख रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि आपस में जोड़ दें, क्योंकि उलमा का और आवाम का ताल्लुक जब मिल जाएगा तभी कोई रास्ता निकल सकता है, वरना यही वो रहे। लोग उधर इल्हाद के रास्ते पर जा रहे हैं और इधर उलमा को इसकी खबर ही नहीं है, और कुछ को खबर है तो वो इस मसले पर बात नहीं करना चाह रहे। तो आपने जो बात की और आप इस मसले पर हमारे साथ आए तो ये बहुत ही खुशी हमको हुई है। और मैं इसको एक छोटी तरमीम करना चाहूंगा। आप इसको ये ना कहें कि अल्लाह के रास्ते पे जा रहे हैं, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि वो उलमा को ये समझ रहे हैं कि वो इस्लाम से दूर हो चुके हैं। अच्छा, जी जी, ये बात भी है, लेकिन जब उलमा से दूर होंगे और फिर कोई रहबरी नहीं होगी तो वो जाहिरी बात है कि वो कहीं ना कहीं अपना ठिकाना तलाश करेंगे। तो इसलिए मुफ्ती साहब हमारे साथ आए हैं, तो इस पर इनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और इस आज का प्रोग्राम जो ख़त्म करते हुए भी ये बात मैं कहूँगा कि आपसे दोबारा आने की आपसे मैं गुजारिश करूँगा, जब हम आपको आवाज़ दें तो आप हमारी आवाज़ पर आने की कोशिश करें। और मोइन जरूर अंसारी इंशाल्लाह। साहब आखिरी कलिमात कुछ कहें। ये हमको भी अच्छा लगा। जी मुफ्ती साहब, मेरा एक आखिरी और सवाल था, अगर आप मुनासिब समझो तो जवाब दे दो। बताइए बताइए। मुफ्ती साहब, सर सैयद साहब के खिलाफ तमाम दुनिया ने फतवे दिए, तमाम उलमा ने, जी बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, सब ने फतवे दिए। जी लेकिन जो उन्होंने मुसलमान को लिखा है, तो सारे मुसलमान बराबरी, जुलाहा, बदजात, सारे मतलब जितने भी शेख सैयद मुगल पठान को छोड़कर सबको बदजात, बद किरदार और ऐसे लिखा कि अंग्रेज के सामने विलन बना के पेश किया। उस पर आज तक किसी ने नहीं लिखा कि कम अज कम उन्हें पे इस बात पे एक फतवा दे देते कि भाई ये गैर इस्लामी फतवा, कि भाई ये तो गैर इस्लामी है। आज तक ये शिकायत है कि भाई सर सैयद ने असबाब बगावत हिंद किताब है, मैं आपको कहोगे तो पूरी भेज दूंगा, इतनी मुगल्लजात लिखी। तो अब देखो, सर सैयद अहमद भी जो लिखी तो खैर उन्होंने लिखी, इसलिए तो वो कोई किसी की नजर में काबिल हुज्जत नहीं है। उनको तो बाकायदा मुनकिरीन हदीस का लक़ब देके हटा दिया गया। अब जब इतना बड़ा फतवा ही उनके ऊपर ठोक दिया गया तो उनकी किताब में वो कुछ भी लिखते रहे। अब आपको करेंगे मुगल्लजात लिखा हुआ, मुगल्लज क्या जवाब देना। नहीं हजरत, अब जी तो नहीं चाहता कि आप जाएं, लेकिन नहीं, आपको भी जाना तो पड़ेगा। बस मैं एक आखिरी एक लाइन कह के, मैं एक बरेलवी है, हमारे फेसबुक फ्रेंड हैं, वो हमेशा लोगों को बुरा भला कहते रहते हैं, जाहिर सी बात है, उनका काम ही है। जी मैंने कहा, यार आप लोग कितने चालाक और समझदार हो कि हमेशा उन इश्यूज पे बात करते हो जिसमें हम टच ना हो। हाँ जैसे जब बैतुल ज़ेवर की इबारत लिखी हुई है, हाँ उस पे कभी किसी ने कोई सवाल खड़ा नहीं किया इनके ऊपर, असफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर। और यही हाल सबके ऊपर है, हर चीज पे फतवा आया उनके ऊपर। लेकिन उन्होंने जो मुसलमानों को कटवाया अंग्रेजों से कह करके, गला भी और अंगूठा भी, गला भी और अंगूठा भी। उसके बाद भी उनका जो है सर सैयद डे मनाया जाता है और बड़े बड़े उसमें शामिल होते हैं अलीगढ़ में, और बाकायदा उनके फातिहा पढ़ते हैं लोग।
और ईद मिलादुन नबी नहीं मनाने वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। तो ये हजरत जो सैयदवाद है, जरा इसको एक नए जाविये से आप देखेंगे जब ना, सैयदवाद, जबकि वो यूनिवर्सिटी सर सैयद ने नहीं बनाई है और बानी बानी कहा जाता है। और वो जो एक बात कहा आपने, उन्होंने मोइन साहब ने, कि कुरान और सुन्नत की जगह पे कुरान और अहले बैत कर दिया गया। जी जी, तो ये जो सैयदवाद है, ये ब्राह्मणवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। यकीनन। जी, इस पे जरा सी देखिएगा हजरत, और कुछ ऐसा करें कि अगर राब्ता और भी बड़े इदारों से हो आपका, तो हम लोगों के साथ बैठाएं, ताकि वो हिंदुस्तान में कुछ नई चीज हो। बहुत सारी जो मुसीबतें चल रही हैं, उसमें सबसे बड़ी मुसीबत हम ही लोगों की वजह से आ रही है कि हम लोग इतने कमजोर हैं कि हम जगह जगह इनकी गुलामी कर रहे हैं, जी बिल्कुल। गुलामी कर रहे हैं, और हमारे ऊपर कहीं कोई फिक्र नहीं, कोई चर्चा नहीं। सिर्फ हैदराबाद भोपाल की बात होती है, जो गांव गिराव में पड़े हुए उनकी कोई चर्चा नहीं है। उड़ीसा में भी मुसलमान रहते हैं, छत्तीसगढ़ में भी मुसलमान रहते हैं, झारखंड में भी मुसलमान है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। जी, और चंद बंबई, दिल्ली, हैदराबाद, यही मुसलमान, इन्हीं बात होती है। खैर इंशाल्लाह इस पर काम करेंगे। जी जी, आप मुझे मवाद दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। जी चलिए, आप सब लोग तशरीफ लाए। हम मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वकार साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी मुफ्ती साहब, मैं बात को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि आपका वक्त हमने बहुत ज़्यादा ले लिया है, तो इसके लिए माजरत भी चाहता हूँ। और नहीं, कोई बात अगली नहीं, बार के लिए आपको दावत भी देता हूँ, कभी ज़रूरत पड़े तो आप हमारी दावत पर ज़रूर आएँ, क्योंकि अगर उलमा हमारा इस काम में साथ देंगे तो गुमराही के रास्ते बंद हो जाएंगे, और क्योंकि उलमा का ही काम है ये। तो मैं आपको रुख्सत करता हूँ, और जो हजरात हमको देख रहे हैं उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।